الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا سورہ نساء آیت نمبر 49 اور 50. اس آیت پر درس چل رہا تھا کہ اہل یہود اپنے آپ کو سب سے افضل سمجھا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ ہم جہنم میں جانے کے بعد تھوڑے دن کے بعد ہم نکل آئیں گے، اور اپنے آپ کو انتہائی پاکیزہ بھی سمجھا کرتے تھے کیونکہ ان میں پیغمبر بہت آئے اور اللہ نے ان کے ذریعے سے دنیا میں حکومتیں اور خلافتیں قائم کی، اور لوگ پوری دنیا میں علم کے لیے اہل یہود ہی کی طرف رجوع کیا کرتے تھے. تو اس سے وہ تکبر میں مبتلا ہو گئے اور وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ اب ہمیں ایمان اور نیک عمل کی ضرورت نہیں ہے. اس پر اللہ نے فرمایا الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا بھلا ایسے لوگوں کو تم نے دیکھا نہیں جو اپنا تزکیہ کرتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو پاک قرار دیتے ہیں. تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ پاک کرنا بھی اور پاک قرار دینا بھی. ہمیں یہ تو حکم ہے کہ ہم اپنا تزکیہ کریں یعنی اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کریں، مگر اس کی اجازت نہیں ہے کہ اپنے پاک ہونے کا فتویٰ لگائیں اور اپنے آپ کو پاک قرار دے دیں. اس کی اجازت نہیں ہے کیونکہ یہ کبر ہے، یہ تکبر ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے. سب کچھ کر کے بھی یہ سمجھے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. تو فرمایا بل اللہ یزکی من یشاء، اصل میں تو اللہ جس کا چاہتا ہے تزکیہ کرتا ہے. تو اللہ کس کا تزکیہ کرتا ہے؟ جو ایمان بھی لے کر آئے، جیسے کہ اللہ نے ایمان لانے کا حکم دیا، اور اعمال بھی وہ اختیار کرے جن اعمال کا اللہ نے حکم دیا. اگر اپنی مرضی کا ایمان ہوگا وہ بھی معتبر نہیں ہے، اور اپنی مرضی کے اعمال ہوں گے تو وہ بھی معتبر نہیں ہے. میں تھوڑی سی تزکیے کو بیان کر دوں، ڈیفائن کر دوں. تزکیہ کیا ہوتا ہے؟ تزکیہ کا مطلب لفظی معنی تو پاک کرنا. زکوٰۃ بھی تزکیہ سے نکلی ہوئی چیز ہے، مال کو پاک کیا جاتا ہے. جو آپ کے پاس مال ہے وہ پاک ہو جاتا ہے اور آپ ہتھیلی کا میل نکال دیتے ہیں. اسلام کو اگر مختصر لفظوں میں ڈیفائن کیا جائے تو اسلام نام ہے طہارت کا. پاک کا مطلب طہارت، صفائی. صفائی بھی کہہ سکتے ہیں، طہارت بھی کہہ سکتے ہیں، کلیننگ بھی کہہ سکتے ہیں انگلش میں، ٹھیک ہے نا. نیٹ کلین بن جانا. نیٹ اور کلین آدمی اللہ کو پسند ہے. تزکیہ کا مطلب اپنے آپ کو کلین کر لینا، صاف ستھرے ہو جانا. اب غیر مسلم ایک قسم کی صفائی کو تو مانتا ہے، باقی طہارت کی اور صفائی کی جتنی قسمیں ہیں ان سب کی نفی کر دیتا ہے. غیر مسلم کہتے ہیں آپ کے کپڑے صاف ہونے چاہیے، آپ کا گھر صاف ہونا چاہیے، آپ کے گلی اور آپ کا محلہ صاف ہونا چاہیے، بس اتنا، یہاں بس ختم اس کی صفائی. اسلام کی جو طہارت ہے یا اسلام کا جو تزکیہ ہے یا جو صفائی ہے سب سے پہلے دل سے شروع ہوتا ہے کہ دل کو پاک صاف کرو. کیونکہ ہمارے جسم کا مرکز کیا چیز ہے؟ بولو بھائی، دل. وہ بلڈ کا سرکولیشن سارا کہاں سے ہوتا ہے؟
دل سے. جب پہلی دفعہ دل دھڑکتا ہے ماں کے پیٹ میں بچے کا، پہلی دفعہ جب دل دھڑکتا ہے تو یوں سمجھا جاتا ہے میڈیکل سائنس کی زبان میں کہ بچے میں جان پڑ گئی ہے. ہارٹ بیٹنگ سے اندازہ لگاتے ہیں بچہ زندہ ہے یا مر گیا. تو دل جیسے جسمانی دل، وہ آپ کے جسمانی یعنی جسم کا بادشاہ ہے. ساری ڈیلنگ کہاں سے ہوتی ہے؟ دل سے ہوتی ہے. حکیم لوگ جو نبض پکڑ کے بتاتے ہیں نا بندہ کمزور ہے طاقتور ہے، کیا یہ نبض سے کیسے پتا چلتا ہے؟ دل کی دھڑکن کا پتا چلتا ہے. تو دل کی دھڑکن بتا دیتی ہے انسان کی. تو ایک جسمانی دل ہے، ایک روحانی دل ہے. روحانیت کا بھی دل سے پتا چلتا ہے. آپ کو کسی سے محبت ہے، اس کا تذکرہ آئے گا تو دل کی دھڑکن تھوڑی سی تیز ہو جائے گی. آپ کو کسی سے نفرت ہے اور دشمنی ہے، اگر کوئی بتا دے کہ بندہ یہاں موجود ہے تو دل کی دھڑکن تھوڑی سی تیز ہو جائے گی، گھبرانے لگیں گے. تو یہ جو باطنی اثرات، خیالات یعنی دماغ کے خیالات کا دل پہ اثر ہوتا ہے. تو یہ جو دل آپ کا دھڑکا ہے، زور سے دھڑکا ہے، حالانکہ آپ بھاگے بھی نہیں ہیں، آپ نے دھڑکنے والی کوئی گولی بھی نہیں کھائی ہے، محض کسی کی خبر کا سنا اور دل دھڑکنے لگا. آپ کو پتا چلا کہ بھئی کوئی، میں ایک دفعہ موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا، میرے پاس 0 میٹر 125 تھی. اس زمانے میں 0 میٹر 125 چھیننے کا بڑا رواج چلا ہوا تھا، اور ہمارے ایک قریبی رشتہ دار کی بائک چھن بھی چکی تھی 3-4 دن پہلے. تو یہ حبیب بینک کا یہ جو اسٹاپ ہے، میں یہاں کھڑا ہوا ہوں بائک پہ، دائیں بائیں دیکھتا بھی رہتا تھا میں. اچانک پیچھے سے کسی نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا. تو وہی کچھ ہوا جو میں اتنی دیر سے بیان کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، کسی نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا. میں نے کہا اب مجھے بندوق نظر آئے گی جب میں پیچھے مڑ کے دیکھوں گا، کیونکہ ہمارے بہنوئی کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا. ان کی بائک چھن گئی تھی، بالکل ایسے ہاتھ رکھا کسی نے، پیچھے دیکھا تو بندوق رکھی ہوئی ہے. وہ بائک لے کے چلا گیا. وہ صرف ہیلمٹ کے ساتھ گھر آ رہے تھے، صرف ہیلمٹ ان کے پاس تھا. ہم نے کہا اب اس ہیلمٹ کے نیچے بائک لگوا لو ایک. وہ چور ہیلمٹ بھی لے جاتا، کم از کم ذلت اور شرمندگی تو نہ ہوتی نا، کیونکہ اگر ہیلمٹ بھی نہ ہوتا تو اکیلے آ رہے ہوتے، لوگ سمجھتے بس میں گئے تھے، بس میں آ رہے. بہترین خوبصورت سا نیا ہیلمٹ لے کے گھر آ رہے ہیں. تو ہر آدمی پوچھ رہا ہے بھئی یہ ہیلمٹ کے کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ بھئی یہ ہیلمٹ تھوڑی دیر پہلے بیوہ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ تو میری تعبیر ہے، ان کی تعبیر نہیں ہے. تو جب میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک پھٹے پرانے کپڑوں میں فقیر کہہ رہا ہے اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، اللہ کے نام پہ. میں نے کہا اللہ کے بندے، سامنے سے آ کے نہیں مانگ سکتا تھا تو اب دیکھو اس نے کوئی چیز نہیں کھلائی مجھے کہ دل دھڑکنے لگا. باہر کے اثرات کے خوف پیدا ہو گیا تو دھڑکتا ہے دل. یہ روحانی یعنی روحانیت کا اثر ہے، یعنی آپ کے احساسات، جس کو میں روح سے تعبیر کر رہا ہوں، احساسات کا اثر ہے جو دل پہ پڑتا ہے. تو دل جسمانی اثرات بھی قبول کرتا ہے، روحانی اثرات بھی قبول کرتا ہے. تو اسلام کی جو طہارت ہے وہ شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ دل سے. کہ جن چیزوں سے ڈرنا چاہیے ان سے ڈرو، جن سے نہیں ڈرنا چاہیے ان سے نہیں ڈرو. جس سے محبت ہونی چاہیے اس سے کرو، جس سے نہیں کرنی چاہیے اس سے نہیں کرو. اب آپ کہیں گے ڈاکو سے تو نہیں ڈرنا چاہیے، تو یہ غلط ہے، ڈاکو سے ڈرنا چاہیے. اگر نہیں ڈرو گے تو اس سے حفاظت کی کیسے کرو گے؟ اگر آدمی اتنا شیر ہو جائے، بہادر ہو جائے کہ اس سے بندوق سے ڈر ہی نہیں لگتا تو اپنے آپ کو مروا دے گا وہ تھوڑے دنوں میں، کوئی احتیاطی تدابیر ہی نہیں کرے گا. تو دل جو ہے نا، دل شریعت نے کہا ہے کہ اس کو پہلے پاک صاف کرو. اور اس کی پاکی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ سب سے پہلے جو آپ کے نظریات ہیں وہ نظریات درست ہونے چاہیے. غلط نظریات رکھو گے تو دل ناپاک ہو جائے گا، آپ کا گندا ہو جائے گا. غلط چیز گندی ہے، صحیح چیز پاک ہے. غلط چیز کسے کہتے ہیں؟ دیکھو چوری یہ گندگی ہے نا. آپ کو چور سے گھن آتی ہے کہ نہیں آتی؟ کتنا آپ کسی کی عزت کر رہے ہیں، بعد میں پتا چلے یہ چور ہے تو آپ کو گھن آئے گی اس سے، یار میں تو اس کو بڑا اچھا آدمی سمجھتا، چور نکلا کم بخت. کہتے ہیں نا چور کا بچہ ہے اس کے پاس نہیں جانا، چور ہے. تو جیسے آپ کو کہیں گندگی دیکھ کے گھن آتی ہے اور منہ بنتا ہے، آپ کا ناک منہ بن جاتا ہے، ایسے ہی کہ جب پتا چلتا ہے کہ یہ چور ہے بالکل وہی ویسا ہی ناک منہ بنتا ہے آپ کا. روحانی طور پر بدبو محسوس ہوتی ہے آپ کو.
تو پتہ یہ چلا کہ جیسے پیشاب پخانا یہ گندگی ہے، اسے دیکھ کے گھن آتی ہے، ایسے ہی چور کی چوری کا جب انسان سنتا ہے اور پتہ چلتا ہے اس کے اندر یہ صفت ہے، تو بالکل اسی طرح گھن اس پہ بھی آتی ہے انسان. تو چوری بری چیز ہے، لہذا کیا ہے؟ گندگی. جھوٹ بری چیز ہے، لہذا کیا ہے؟ گندگی ہے. کوئی آدمی سفید جھوٹ بولے اور بعد میں پکڑا جائے، آپ کہتے ہو بھائی اس کی تو شخصیت ہی میری نظر میں گر گئی ہے، جھوٹا آدمی ہے. اب وہ کتنا خوبصورت ہو دیکھنے میں، لیکن آپ کو اچھا نہیں لگے گا. وہ آپ کہتے ہیں کردار کا اچھا آدمی نہیں ہے. تو جیسے گندگی دیکھ کے گھن آتی ہے، ایسے ہی اس کے جھوٹ کا سن کے آپ کو گھن آئے گی. تو ایک گھن تو ہمیں آتی ہے، بعض چیزوں سے اللہ کو گھن آتی ہے. ہمیں اس لیے نہیں آتی کہ ہم اس گندگی کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں. میں مثال دیتا ہوں نا، بھنگی کو پخانے سے گھن نہیں آتی، اس کو نہیں آتی، وہ عادی ہو چکا ہے، روزانہ گٹر میں اترتا ہے، ادھر والے گٹر سے گھسے گا، دوسرے والے سے نکل کے آئے گا وہ، ٹھیک ہے، اسے گھن ہی نہیں آئے گی. لیکن وہ چیز، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے گھن نہیں آ رہی تو وہ چیز اچھی ہے، بلکہ وہ اپنی فطرت کو بگاڑ چکا ہے. تو اسی طرح یاد رکھو، سب سے بڑی گندگی اس معاشرے میں وہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. تبھی اللہ نے فرمایا انما المشرکون نجس. قرآن کے الفاظ، مشرک لوگ پلید ہیں. اب مشرک کو گھن اس لیے نہیں آ رہی کہ اس نے اپنی فطرت کو اس گندگی میں، شرک کی بدبو میں رہتے 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 اس کی ناک میں وہ جو نتروں میں جو سونگنے کی صلاحیت تھی نا، وہ صلاحیت ہی ختم ہو گئی ہے، وہ صلاحیت ہی ختم ہو گئی ہے. لیکن اللہ نے شرک کو کیا قرار دیا؟ گندگی، پلید. اتنا پلید کہ اپنے جیسی مخلوق جو اس سے کمتر ہے، اللہ کے بعد اس کائنات میں سب سے افضل ترین مخلوق انسان ہے. سب سے افضل ترین مخلوق کون سی ہے؟ انسان. تو جو سب سے افضل ہے، جو ذہین ہے، جو سب سے حسین ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، فرمایا اس سے زیادہ حسین ہم نے بنایا نہیں. وہ کس کو شریک کر رہا ہے؟ مردوں کو شریک کر رہا ہے، مزاروں کو شریک کر رہا ہے، پتھروں کو شریک کر رہا ہے، ان کو اپنا معبود سمجھ رہا ہے. میں نے برما کا جب سفر کیا تو میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ کسی انسان کو کسی بت کی عبادت کرتے ہوئے لائیو دیکھا ہے. تک تو نیٹ پر دیکھا تھا. جیسے ہی ہم برما میں داخل ہوئے، جو ہمارے مہمان، جو میزبان تھے، ہمیں لے کے جا رہے تھے، تو میری جیسی گاڑی روڈ پر آئی، ایک عورت کا بت بنا ہوا ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بت بچے بھی ہیں، اور ایک عورت اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے جھکی ہوئی ہے. میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے کہ یہ ایسا مٹی سے بنی ہوئی عورت اور اس کے مٹی کے بنے ہوئے پتھر، اس کے سامنے اشرف المخلوقات، سب سے افضل ترین مخلوق جس کے لیے اللہ نے پوری کائنات کو بنایا، وہ مخلوق اس کے سامنے جھکی ہوئی ہے، ایسی معبود کے سامنے جس معبود کو دیکھ کے گھن آ رہی ہے. نہ وہ اس میں حسن و جمال ہے اس معبود میں. آپ کی شادی کوئی کسی بت سے کرائے یا کسی عورت سے کرائے تو آپ کس سے کرو گے؟ بت سے کرو گے. بولو گے یہ کیا ہے، یہ بت کیا ہے؟ عورت کا نکاح کسی مرد سے کراؤ یا کسی بت سے، تو وہ کس سے کرے گی؟ مرد سے. انسان سے محبت کرتا ہے، لیکن یہاں انسان نے کتنی بڑی حماقت کی کہ ایسے معبود کو خدا بنا لیا، جھوٹے معبود کو جو اس کے ہر لحاظ سے کمتر ہے، کوئی اوقات نہیں ہے اس کی. جب چاہے آگ میں جلا دے، جب چاہے اس کو توڑ موڑ کے اس کی کچھ بھی بنا دے. چاہیں تو اس بت کو توڑ تاڑ کے واش روم میں آپ فلش بنا لیں اس کا، ٹھیک ہے نا، اس کو گلا کے فلش بنا لیں آپ. وہ بیچارہ اس پہ بھی نہیں چیخو پکار کر سکتا مجھے فلش کیوں بنایا. اس پہ آپ پیشاب کر دیں، اس پہ آپ ناک پھینک دیں، کچھ نہیں کرے گا وہ. اس کو آپ سر جھکا رہے ہو اور اس سے اپنی مرادیں مان رہے ہو. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ انما المشرکون نجس. ایک ہوتا ہے نجس، ایک ہوتا ہے نجس، دونوں میں فرق ہے. نجس اس چیز کو کہتے ہیں جو گندی ہو، اور نجس اس گندگی کو کہتے ہیں. بہت مشکل ہے سمجھانا. دیکھو، آپ کا ہاتھ اس پہ پیشاب لگ گیا تو آپ کا ہاتھ نجس ہو گیا، نجس نہیں ہے. نجس وہ پیشاب ہے جو ہاتھ پہ لگا ہے. اس نجس چیز کے لگنے سے ہاتھ کیا ہو گیا؟ نجس. جب ہاتھ دھو گے تو پاک ہو جائے گا. تو اللہ نے یہ نہیں کہا انما المشرکون نجس. مشرک ایسی چیز ہے جس پہ گندگی لگی ہوئی ہے، بلکہ وہ خود گندگی ہے.
یہ غلو مبالغتاً فرمایا کہ اتنا گندا ہے، حالانکہ ہے وہ نجس، کیونکہ اس میں ایک باطل عقیدہ ہے، مگر وہ اللہ کو اتنا ناپسند ہے، گویا وہی جیسے کوئی میلا آدمی آ رہا ہو تو ہم کیا کہتے ہیں؟ گندا، گندگی کا ڈھیر آ رہا ہے ہم کہتے ہیں نا، حالانکہ وہ گندگی کا ڈھیر نہیں ہوتا، گندگی کا ڈھیر اس نے سر پہ اٹھایا ہوا ہوتا ہے، لیکن کہتے ہیں بندہ ہی گندگی ہے، یہی ناپاکی، اس کو لگ جاؤ گے تو تم اس سے ٹچ ہو جاؤ گے تو تم گندے ہو جاؤ گے۔ یہ جب کسی کی گندگی کو اعلیٰ وجہ الکمال بیان کرنا ہوتا ہے تو پھر یہ تعبیر استعمال کی جاتی ہے۔ تو اسلام کی طہارت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ سب سے پہلے دل سے، کہ اپنے نظریے کو ٹھیک کرو، تمہارا ایک خدا ہے، ایک اللہ ہے جس نے تمہیں بنایا، اور یہ تمام مخلوق اس سے کم تر ہے، یہ تمہاری خدمت کے لیے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اس سے عجیب ترین آیت مجھے قرآن میں نظر نہیں آتی کوئی، کیسا اس سے، یعنی انسان کی جو تعظیم اس آیت میں کی گئی ہے اس سے زیادہ تعظیم کہیں نظر نہیں آتی۔ فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم، اللہ نے مسخر کر دیا ہے، تمہارے کام میں لگا دیا ہے، ڈیوٹی لگا دی ہے کہ سب خدمت کریں گے، لکم کس کی؟ تمہاری۔ کس کو لگایا؟ ما فی السماواتی، ان تمام چیزوں کو جو آسمانوں میں، وما فی الارض، ان تمام چیزوں کو جو زمین میں ہے، تمام ہو گیا نا؟ فرمایا جمیعاً، تمام کا تمام، تاکید مگر ایک چیز بھی مستثنا نہیں ہے، اس سے ایک چیز بھی خارج نہیں ہے، سب کچھ عرش معلی سے لے کے تحت ثرا تک جو کچھ اس کائنات میں ہے سارا کس کے لیے سجایا گیا اور بنایا گیا؟ تمہارے لیے۔ آگے بتایا منہ، یہ کام خود بخود نہیں ہوا، منہ اس اللہ کی طرف سے ہوا، اس اللہ نے اس کو لگا دیا تمہارے کام میں، ورنہ ان میں خود اتنی سینس نہیں ہے کہ یہ تمہاری خدمت کرتے۔ اب آپ ایک موٹے تازے خچر پہ بیٹھ کے اگر جاتے ہو تو اس خچر کے دماغ میں مسخر ہونے کے جو سافٹ ویئر انسٹال کیے ہیں وہ کس نے کیے ہیں؟ اللہ نے، ورنہ انسان ایک خچر تو دور کی بات ایک گدھے کو بھی کنٹرول نہیں کر سکتا، گدھے میں بھی طاقت انسان سے زیادہ ہوتی ہے، کسی چیز سے کام لے ہی نہیں سکتا تھا، فرمایا سب کچھ تمہارے کام میں لگا دیا۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جو آپ سمجھتے ہیں ہمارے کام میں تو نہیں ہے، لیکن وہ بھی ہمارے کام میں، اگر میں اس پر چلا گیا تو موضوع دوسری طرف چلا جائے گا، وہ مستقل ایک الگ بیان ہو جائے گا۔ اس پر میرا ایک الگ بیان موجود ہے کہ ساری کائنات کیسے خدمت کر رہی ہے۔ سانپ تو ڈسنے کے لیے ہے، وہ تو خدمت نہیں کر رہا، ٹھیک ہے نا؟ بچھو تو ہمیں مارنے کے لیے، وہ خدمت، یہ خدمت ہے، بندہ مار دیا، یہ کیسی خدمت ہے بھائی؟ لیکن اس کائنات کے رازوں سے جیسے جیسے پردہ اٹھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جس چیز کو ہم نقصان سمجھ رہے تھے وہ بھی کسی نہ کسی درجے میں ہماری خدمت کر رہی ہے۔ خدمت کی انواع مختلف ہیں، اب وہ میں اس پہ نہیں جاتا، وہ بالکل رخ چینج ہو جائے گا۔ تو پہلا نظریہ کیا؟ دل کو آپ نے صاف ستھرا کرنا ہے، کس سے؟ شرک سے، گندگی سے۔ اللہ نے ایک اور مقام پہ فرمایا کہ جس نے شرک کیا فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، ایسے ہے جیسے آسمان کی بلندیوں سے زمین پہ گر گیا ہو، بہت اونچا اللہ نے مقام دیا تھا اور وہ گندا ہو گیا، بالکل گرا دیا، اپنے آپ کو پست کر دیا۔ بات یہاں جو ہے نا میں بات کر رہا ہوں نا، شرک کی تو نہیں ہے لیکن شرک سے ملتی جلتی ہے، چھوٹی سی کر کے پھر آگے نکلوں گا کیونکہ یہ میرا فیوریٹ ٹاپک ہے، روحانیوں والا۔ جب مجھے دبئی بیان کے لیے بلایا تو ابو ظہبی میں ہمارے دوست ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ کو ابو ظہبی بھی آنا پڑے گا بیان کے لیے۔ میری ان سے گپ شپ ہے، بیان سنتے ہیں، لاہور کے ہیں تو لاہور کے لوگ ہوتے ذرا فری سٹائل کے، آپ کو پتہ ہے کھلی گپ شپ کرتے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ آپ کو جب ابو ظہبی میں آئیں گے تو اللہ کا واسطہ روحانیوں پہ بیان نہیں کرنا، بہت سن کے روحانی تعویذ گنڈے پہ تھک گئے۔ میں نے کہا میں اس شرط پہ ابو ظہبی میں بیان کروں گا کہ مجھے روحانیوں پہ بیان کی اجازت ہوگی، ٹھیک ہے؟ یہ جو روحانی علاج والے ہوتے ہیں یہ فراڈی ہوتے ہیں، اس پر بیان کی اجازت ہے تو میں اتنا لمبا سفر کروں گا، ورنہ نہیں۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے چلو اس پہ کچھ کمپرومائز کر لیں گے۔ میں نے کہا دوسرا 4 شادیوں پہ بات لازمی ہوگی۔ میں نے کہا یہ میرا کرایہ ہے، میرا مزید کوئی اکرام نہیں کرنا، نہ مجھے کچھ کھلانے پلانے کی کوشش کرنا، وہ جو دال چنا جو بھی پکے وہی، کوئی ہوٹلنگ کی ضرورت نہیں ہے، کوئی VIP کمرہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بیان اس موضوع پر، ٹھیک ہے، اور دوسرا بیان اس موضوع پر، یہ دونوں سن لینا بس، یہ ورنہ اس کے بغیر میں مذاق تھا یا نہیں ان سے بے تکلف۔ ان کو پتا ہے کہ یہ آدمی جہاں گھومتا ہے روحانیوں کی جہاں بات آئے گی تو یہ
روحانیوں کی جو ہے نا ایسی کی تیسی کر دیتا ہے یاد، ایسی کی تیسی کر کے چھوڑتا ہے یہ الحمدللہ. تو بار بار کہتا ہوں نا ان کی میں نے دم پہ پاؤں رکھ کے کھڑا ہوا ہوں روحانیوں کی الحمدللہ، اور اتنے کانفیڈنس کے ساتھ ممبر پہ بیٹھ کے بات کہتا ہوں کہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے یہ. اچھا لگتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے مجھے ان کے فراڈی ہونے کا اتنا یقین ہے. ابھی کسی نے ایک مشہور روحانی تھے ان کے خلاف میرا کلپ چلایا تو اس پہ کسی دوسرے نے کمنٹ دیے کہ یار یہ مفتی صاحب ان کو کیسے جانتے ہیں، تو واقعی فراڈی ہے. حالانکہ میں اس کو جانتا نہیں ہوں، مجھے صرف اس کے روحانی سے فراڈی ہونے کا پتہ چلا ہے. ایک سانچا ہے میرے پاس کہ جو اس قسم کے دھندوں میں لگتا ہے وہ فراڈی ہوتا ہے، اور اگر فراڈی نہ ہو تو ذہنی توازن خراب ہوتا ہے اس کا. بعض نیک لوگ بھی ہیں اس کام میں، فراڈی نہیں ہے، لیکن وہ عملیات اور فلیتے پلیتے کر کر کے ان کے دماغی توازن خراب ہو گیا. تو جن ہوتا نہیں ہے مگر ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے. وہ سچ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جن ہے، اپنے لحاظ سے سچ کہہ رہے ہیں، حقیقت میں نہیں ہوتا کچھ بھی. تو وہ موکل بھی ان کو نظر آ رہے تو اپنی دماغی تخیلات میں کھو چکے ہوتے ہیں. تو وہ نیک لوگ ہوتے ہیں مگر ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو وہ انہوں نے، میں نے مشہور روحانی شخصیت کے خلاف بات کی تو کسی نے اس پہ کمنٹ دیے کہ یار مفتی صاحب کو کیسے پتا چلا، میں تو اس بندے کے ساتھ رہا ہوں، واقعی یہ بڑا فراڈی ہے، اسی وجہ سے میں نے یہاں سے جان چھڑائی اور پھر میں خود قرآن و سنت کی روشنی میں جن بھگاتا ہوں. میں نے کہا یہ بھی ویسا ہی ہے، یہ جو اتنا فنٹر بن رہا ہے نا یہ کیا ہے، یہ بھی ویسا ہی ہے، یہ بھی ویسا ہی ہے. اور جو یہ لوگ چیخ چیخ کے کہتے ہیں کہ عامل فراڈی ہوتے ہیں، عاملوں سے اپنے آپ کو بچاؤ بچاؤ، لیکن خود اس عاملوں کی مخالفت کر کے یہ کام کر رہے ہیں تو وہ بھی ویسے ہی ہیں. وہ صرف لوگوں پر اعتماد بحال کرنے کے لیے، جیسے ایک جعلی حکیم ہو بیٹھ کے کلینک کھولے اور بار بار لکھے خبردار جعلی حکیموں سے ہوشیار رہیے، خبردار مارکیٹ میں جعلی دوائیں بہت آ رہی ہیں. تو وہ یہ کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے تاکہ میرے بارے میں تو کوئی تحقیق کرے ہی نہیں کہ یہ جعلی ہے یا ایک نمبر ہے. وہ اس لیے کر رہا ہوتا ہے بعض مرتبہ یہ کام کہ بھائی جب لوگ کہیں گے کہ یہ اتنا جعلی حکیموں کے خلاف ہے تو پھر تو خود تو اصلی ہی ہوگا. تو بعض عامل ہوتے ہیں دوسرے عاملوں کے خلاف بہت بولتے ہیں، اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ صحیح ہیں، وہ بھی غلط ہوتے ہیں، لیکن وہ یہ سیاست استعمال کرتے ہیں دوسرے کی مخالفت کر کے. باقی یہ پھر ایک الگ موضوع ہے. میں جادو کو بھی سمجھتا ہوں کہ جادو بھی برحق ہے، جنات بھی ہوتے ہیں، ان کو بھگایا بھی جاتا ہے. ان تینوں چیزوں کا میں منکر نہیں ہوں، لیکن اس کیسے بھگایا جاتا ہے، جادو کی حقیقت کیا ہے، یہ میرے مستقل اس موضوع پر بیانات ہو چکے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جادو ہو جائے تو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. سورہ فلق، سورہ ناس، آیت الکرسی وغیرہ پڑھ کے دم کیا کرو، یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ بھی یہی کرے گا. اور اگر کوئی چیز ہمارے اکابر سے چلی آ رہی ہے، کچھ وظائف اوراد ہیں تو وہ ٹھیک ہے، وہ بھی پڑھے جا سکتے ہیں، وہ قرآن کی آیات ہی ہوتی ہیں وہ بھی، تو اس کے لیے بھی کوئی کورس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کسی سے بھی پوچھے جا سکتے ہیں. جیسے مجھے بھی بعض لوگ پوچھتے ہیں حضرت جادو ہے اور یہ ہے ہو رہا ہے، میں علامات پوچھتا ہوں تو بھائی میں بتا دیتا ہوں قرآن کی یہ والی آیت پڑھ لیں، کیونکہ اس میں جادو کا تذکرہ ہوتا ہے. تو بعض دفعہ انسان کو خود قرآن نہیں آتا تو وہ کسی سے حافظ سے یا کسی عالم سے پوچھ لیتا ہے کہ حضرت اس کی مناسبت سے کوئی آیت بتا دیں. تو اس طرح تو ٹھیک ہے. تو وہ تو اسی وقت جو غور ذہن میں آیا. تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی جو تعویذ دیا کرتے تھے یا وظیفہ، وہ بھی ایسے ہی تھا. کوئی آیا تو فرماتے تھے کہ اس وقت سوچتا ہوں کہ اس کی سے متعلق کوئی آیت ذہن میں آ جائے تو وہ بتا دی. جیسے کہ کوئی نفرت کر رہا ہے، محبت نہیں کر رہا، جائز محبت تھی وہ پیدا نہیں ہو رہی، تو کوئی آیا کہ حضرت بتا دیں، تو ایک آیت ذہن میں آ گئی القیت علیک محبۃ منی. اللہ نے حضرت موسیٰ کی محبت فرعونیوں کے دل میں ڈال دی تھی. تو یہ والی آیت پڑھ لی ایک امید سے کہ شاید اللہ اس آیت کی برکت سے محبت پیدا کر دے. بس اس کی کوئی لاجک نہیں ہے، ایک اللہ کی رحمت سے امید کہ چلو یہ محبت والی آیت یہاں پڑھیں گے تو شاید ہو جائے، تو شاید ہی ہے، اس کی کوئی اور اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. اب اس پہ جناب وہ میں سیکھ کے آیا ہوں، یہ کہاں سے سیکھا ہے، کون سی یونیورسٹی ہے، اس کا سلیبس کیا ہے، اس کا نصاب کیا ہے، کہاں پڑھایا جاتا ہے، ہمیں بھی تو بتاؤ. وہ جی مری میں ایک پہاڑ کے غار کے اندر ایک بندہ بیٹھتا ہے، وہ کون سی یونیورسٹی میں پڑھا ہے، اس کے پاس کیا پتا وہ اس کو کیا آتا ہے. تو یہ میں بتا دوں کہ جیسے جو آدمی کسی بت کے سامنے بیٹھا ہوا ہے پرلے درجے کا بے وقوف ہے کہ اپنے سے کمزور سے اپنی مرادیں مانگ رہا ہے، تو ایسے ہی کوئی کسی روحانی کے پاس جاتا ہے وہ بھی پرلے درجے کا بے وقوف ہے کہ آپ سے بھی بڑا جاہل تھا، اس کے پاس آپ جا کے اپنے مسائل حل کروا رہے ہیں. نہیں یاری بات سمجھنا. بت میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو بت جاہل ہوتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا آپ کی حاجت ہے کیا. نمبر دو کمزور ہوتا ہے، کچھ کر نہیں سکتا. اللہ نے جو باطل معبود ہے نا ان کی یہ دو صفت بیان کی ہے کہ ان کے پاس علم نہیں ہے اور ان کے پاس قدرت نہیں ہے. تو جن روحانیوں کے پاس جا کے آپ علاج کرتے ہو ان کے پاس ایک تو علم نہیں ہے
دوسرا قدرت اپنی مسائل حل کرنے کی نہیں ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ کہ ان کے پاس نہ پیسہ تھا نہ کوئی ہنر تھا, تبھی انہوں نے یہ دھندا شروع کیا ہے. علماء میں وہ لوگ روحانی علاج کرتے ہیں جن میں علمی صلاحیت بالکل بھی نہیں ہوتی, کسی مدرسے میں ایز اے ٹیچر نہیں لگتے, کہیں ایز اے مفتی کام نہیں کرتے, تو وہ کہتے ہیں یار ہم نے 8 سال گنوایا, نہ دین کے رہے نہ دنیا کے رہے, تو وہ جھاڑ پھونک کے بزنس شروع کر دیتے ہیں بیٹھ کے. جتنے جھاڑ پھونک والے مفتیان کرام ہیں آپ دیکھ لو, وہ عالم بھی نہیں ہوتے, مفتی تو بہت دور کی بات ہے. لوگ کہتے ہیں وہ حضرت مفتی صاحب ہیں, تو بھائی کس نے ان کو مفتی بنایا؟ کون سے ادارے نے اسٹیمپ لگائی ہے کہ یہ مفتی ہیں؟ خود ہی اپنے نام کے ساتھ مفتی لگا کے مشہور کر دیا, پبلک میں مشہور ہو گئے مفتی ہیں. ورنہ مفتی کے پاس تو ان چیزوں کا ٹائم ہی نہیں ہوتا. بہت مشکل ہے بھائی, بہت مشکل ہے. تو نہ وہ عالم ہوتے ہیں نہ مفتی ہوتے ہیں, وہ ایک مدرسے سے سند ہوتی ہے ان کے پاس, لیکن وہ سند اپنی صلاحیت نہیں ہوتی, مدرسوں میں بیٹھ کے گھاس کھائی ہوتی ہے, پڑھا نہیں ہوتا, ٹائم برباد کیا ہوتا ہے. تو جب دیکھتے ہیں کہ یار 8 سال گوا لیے, اب گھر کا خرچہ کیسے پورا کریں, کیونکہ مدرسوں میں آپ کی جوانی کا بہترین حصہ مدرسے میں گزر جاتا ہے 8 سال, اس کے بعد اب آپ دنیا کے کسی کام کے نہیں رہتے. سمجھ رہے ہیں نا؟ اب آپ نہ انجینئرنگ کر سکتے ہیں, نہ آپ کوئی ڈپلوما کر سکتے ہیں, اب آپ امامت کر سکتے ہیں, بیان کر سکتے ہیں, جو آپ کے اندر اگر صلاحیت ہو, اگر نہیں ہے تو گئے کام سے. پھر وہ آتا ہے جھاڑ پھونک, پھر روحانیت, اور پھر ایسا کماتا ہے عزت بھی پیسہ بھی. عزت اتنی کماتا ہے کہ اس کے اساتذہ اس کے سامنے دوزانوں بیٹھتے ہیں. یہ میں نے دیکھا ہے, بڑے بڑے مفتیان کرام کو بیوقوف بناتا ہے, وہ آ کے دوزانوں بیٹھتے ہیں, حضرت جی پھونک لگا دیں, آپ نے فلاں تعویذ دیا تھا اس سے یہ کام ہو گیا, آپ نے یہ دیا تھا. عزت بھی ملتی ہے اور پیسہ بھی ملتا ہے. بعض دفعہ وہ پیسے لیتے نہیں ہیں, لیکن پھر جو ہدیے نذرانے آتے ہیں, کام تو بعض دفعہ اللہ کی قدرت سے خود بخود اللہ نے مقدر میں لکھا ہوتا ہے, تو وہ پھر ایسے ایسے پیسے دیتے ہیں کہ سبحان اللہ, وارے نیارے ہو جاتے ہیں اس کے. تو جس صاحب نے بھی دنیا میں بھی عزت کمانی ہو اور پیسہ بھی کمانا ہو, یہ کام شروع کر دے, دیکھو کیا مزہ آتا ہے پھر اس میں. تو ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. البتہ ایک اور بات میں آخر میں بتا دوں, ہمارے بعض اکابر ایسے تھے بطور کرامت اللہ نے ان کی پھونک میں دم رکھا تھا. تو کرامت کا باب بالکل ایک الگ ہے. کرامت ایک الگ چیز ہے. وہ تو جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے مردے کو پھونک ماری, مردہ زندہ ہو کے بیٹھ گیا, تو وہ اللہ کی ایک قدرت تھی جو حضرت عیسیٰ کی پھونک سے اللہ مردوں کو زندہ کرتے تھے, اس میں حضرت عیسیٰ کے ارادے کا دخل نہیں ہوتا. تو ایسے ہی بعض بزرگ ایسے ہوتے ہیں صاحب کرامت, وہ متقی پرہیزگار, کہ وہ کسی بھی نیت سے پھونک لگا دیں, اللہ اس کی پھونک کو نشانے پہ لگا دیتے ہیں جا کے. ٹھیک ہے نا؟ اس لیے کہ بس اللہ کو اس سے محبت ہوتی ہے. ان میں ہمارے اکابر میں گزرے حضرت مفتی موسیٰ روحانی بازی رحمہ اللہ تعالی, لاہور میں جامعہ اشرفیہ میں بڑے بزرگ تھے, حدیث کے استاذ تھے. ان کے بارے میں میں نے بڑے معتبر ذرائع سے سنا کہ کچھ بھی لکھ کے دے دیتے تھے نا تعویذ میں, بندے کا کام ہو جاتا تھا. اور وہ پیسے بھی ٹھیک ٹھاک لیتے تھے اس تعویذ کے, ایک تعویذ کے 50-50 ہزار روپے لیتے تھے وہ. اب ان کی اس عادت کو دیکھ کر بندہ کہے گا یہ تو معاذ اللہ غلط ہیں, لیکن وہ غلط نہیں تھے. وہ سارے پیسے لے کے مدرسے کے طلبہ کو کھلایا کرتے تھے. وہ کہتے پبلک سے ایسے پیسہ نکالو, ویسے یہ چندہ دیتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ مدرسے کے طلبہ کو خوب کھلاتے تھے, اس سے خوب کھلاتے تھے. لیکن وہ اتنے متقی تھے, اتنے پرہیزگار تھے کہ وہ بس اللہ نے کرامت, تبھی ان کے مرنے کے بعد ان کی قبر سے کئی دنوں تک خوشبو آئی ہے. تعویذ گنڈے والوں کی قبروں سے کبھی بھی خوشبوئیں نہیں آیا کرتی. کیڑے بھی بھاگتے ہیں وہاں سے, ان کو نہیں کھاؤ, یہ پتہ نہیں کیا کیا فلیتے پلیتے پڑے ہوئے, انہوں نے ہم پہ بھی کچھ نہ ہو جائے. تو یہ کرامت ہے, یہ کوئی کورس نہیں ہے, یہ کرامت ہے. بس اللہ نے بعض بزرگوں کے ساتھ ایسا کر دیا. تو ایسا, اور کرامتیں لاکھوں ہزاروں میں ایک کی ہوتی ہیں. اور کرامت کے لیے ضروری ہے کہ جس پر کرامت صادر ہو رہی ہے وہ متبع شریعت ہو. جبکہ روحانی والے صرف داڑھی اور پجامے کی حد تک تو ہوتے ہیں وہ شریعت. آپ ان کی نجی لائف قریب سے دیکھیں تو یہ 99.99% جماعت کی نماز کی پابندی بھی نہیں کرتے. بے پردہ عورتوں سے بیٹھ کے گپے مارتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا ان کے حالات ہوتے ہیں. تو میں اب اصل موضوع کی طرف دوبارہ آتا ہوں. تو اسلام میں طہارت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ دل سے. سب سے پہلے دل کو پاک کرو. اب دل کو پاک کرنے میں سب سے پہلے کیا ہے؟ اپنے رب کے بارے میں اپنا کنسپٹ کلیئر کرو. وہ ایک ہے, اس جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے, اور ہم صرف اسی کے غلام ہیں, اس کے علاوہ کسی کے بھی نہیں ہے. وہی سب کچھ کر سکتا ہے, اس کے علاوہ کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا, بلکہ ساری کائنات اس نے ہمارے لیے بنائی ہے. تبھی تو قرآن کہہ رہا ہے لا تسجدوا للشمس ولا للقمر,
نہ سورج کی حسن کو دیکھ کے اس کے سامنے سر جھکانے کی ضرورت ہے، نہ چاند کے حسن و جمال کو دیکھ کے اس کے سامنے سر جھکاؤ. وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ، سورج میں چمک اور سورج کی روشنی جس نے پیدا کی ہے اور چاند کو جس نے حسین بنایا ہے، اس اللہ کے سامنے سجدہ کرو. یہ چاند میں خود سے حسن نہیں ہے، یہ اللہ نے دیا ہے. یہ سورج اتنا بڑا تمہاری خدمت خود سے نہیں کر رہا، اس کو اللہ نے کان سے پکڑ کے تمہاری خدمت پہ لگایا ہوا ہے. تو جو کان سے پکڑ کے لگا رہا ہے نا، اس کا شکریہ ادا کرو. کتنی زبردست آیت ہے. تو سب سے پہلے کیا ہے؟ دل کو کیسے پاک کیا جائے گا؟ توحید. کیونکہ اگر شرک ہے تو اتنا گندا ہے کہ پھر چھوٹی موٹی ناپاکیاں دور کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ گوبر میں نہا کے آئے ہو، گٹر میں گر گئے اور باہر نکل کے آئے. اب آپ کیا کر رہے ہو کہ آپ کے یہ ساری گٹر والی گندگی لگی ہوئی ہے، لیکن بکری کا پیشاب کی 3 چھینٹیں پڑ گئیں تو آپ اس کو صاف کر رہے ہو. تو لوگ کہیں گے بھائی وہ تو حلال جانور کا پیشاب ہے، وہ تو بہت کم درجے کا ناپاک ہے. یہ جو بڑی بڑی گندگیاں لگی ہوئی ہیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہی، اور وہ چھینٹوں کی فکر میں لگا ہوا ہے. تو پہلے اس کو صاف کرو، پھر چھینٹوں کا نمبر بعد میں آئے گا. تو اسی لیے باقی ساری گندگیاں ایک طرف، شرک کی گندگی ایک طرف. دوسرے نمبر پر سب سے بڑی گندگی جو اسلام میں جس کو گندگی قرار دیا گیا ہے وہ ہے کہ اللہ کو مانا جائے مگر یہ سمجھا جائے کہ اللہ نے اپنی بندوں کی ہدایت کے لیے کوئی قانون نازل کیا ہی نہیں ہے، جیسے چاہو زندگی گزارو. بعض لوگ اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کو ایک بھی مانتے ہیں، مگر وہ کہتے ہیں کہ قانون ہم خود وضع کریں گے، ہم جسے اچھا کہے وہ اچھا ہے، جسے ہم برا کہیں وہ برا ہے. جبکہ اللہ کیا کہتا ہے؟ میں نے آسمان اور زمین کو باطل نہیں بنایا، ایسے ہی چھوڑ نہیں دیا تمہیں. اس پہ مستقل دلائل ہیں، ابھی اس کا موقع نہیں ہے، میں جلدی اس بات کو سمیٹ کے ختم کروں گا. تو دوسری بات کیا ہے؟ بھائی اللہ نے لاوارث نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون بھیجے، اور قانون کا ذریعہ کس کو بنایا ہے؟ پیغمبروں کو، جو آئے ہیں اور لوگوں کو ہدایت کے راستے پر انہوں نے چلایا ہے. تو جو اللہ کے سفیر کو نہیں مانتا تو یہ دوسرے نمبر پہ سب سے بڑی گندگی ہے، نظریاتی گندگی، نظریاتی پلیدی. کیا آپ مان ہی رہے؟ کوئی کسی ملک نے اپنا سفیر بھیجا، آپ مان نہیں رہے کہ اس کا سفیر ہے یہ، تو ملک چھوڑے گا آپ کو؟ یا تو آپ تحقیق کرو کہ بھئی یہ ہے یا جھوٹا ہے، سچا ہے. آپ تحقیق کے لیے تیار نہیں ہے. پاکستان نے اپنا سفیر بھیجا انڈیا مذاکرات کے لیے، اب وہ اس کو لفٹ ہی نہیں کرا رہے. وہ کہہ رہے ہمیں کیا پتا سچا سفیر ہے جھوٹا سفیر ہے. تو وہ بولیں گے نا بھائی فون کر کے ہم سے پوچھو، یا اس کے پاس دیکھو، کارڈ دیکھو، اس کی انکوائری کرو. سچا ہے تو پھر کم از کم اس کا اکرام تو کرو نا. اگر آپ اکرام نہیں کر رہے، آپ نے اس کو مار پیٹ کے بھگا دیا، اس کا مطلب جنگ کا اعلان کر رہے ہو آپ. پھر جب کوئی شخص کسی کی طرف سے سفیر بن کے جاتا ہے تو وہ حامد ہے یا زید ہے یا بکر ہے یہ نہیں دیکھا جاتا، وہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ کس کا نمائندہ ہے. تو اللہ نے 1.25 لاکھ سفیر بھیجے اور سب سے آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. آپ اللہ کے سفیر کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ تحقیق کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ یہ سچے ہیں جھوٹے ہیں. آپ کہتے ہیں میری بلا سے جو مرضی ہو. تو یہ دل کی بہت بڑی گندگی ہے کہ آپ تحقیق تو کریں. اور اللہ نے بتایا کہ جو تحقیق کرے گا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا پائے گا. اس کے 2 ابھی دلیل دے رہا ہوں آپ کو مختصر. ایک دلیل تو یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دلیل نبوت ہیں، مگر وہ اس میں پھر بھی گہرائی میں جانا پڑتا ہے. اس سے واضح دلیل یہ کہ اگر یہ نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ بہت مشکل ہے سمجھانا بھائی. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سفیر نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ وہ لے کر آؤ نا ہمارے سامنے. اگر کوئی اور ہے تو وہ لاؤ نا. دنیا اس کی قائل ہی نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور سفیر ہے. جو پرانے سفیر ہیں ان کے تو قائل ہیں حضرت عیسیٰ بھی تھے، حضرت موسیٰ بھی تھے. ہم کہتے ہیں وہ تھے نا. اگر وہ ابھی ہوتے ہمارے لیے سفیر ہوتے تو ان کی تعلیمات تو ہوتی ہمارے پاس، ان کا بیان تو ہوتا. تو بیان ہی نہیں ہے ان کا، انہوں نے کیا کہا کیا نہیں کہا اس موقع. یہ تو ایسی بات ہے جو مشاہدے میں آ رہی ہے نا، مشاہدوں کا انکار نہیں ہو سکتا. اس کی میں سب سے بڑی دلیل یہ دیتا ہوں کہ اگر حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ کی تعلیمات اور وہ پیغام جو حضرت عیسیٰ اور موسیٰ لے کر آئے تھے وہ پیغام اگر موجود ہے تو پھر عیسائیوں میں مفتی کیوں نہیں ہوتے؟ یہودیوں میں مفتی کیوں نہیں ہوتے؟ مسائل بتانے والا کوئی نہیں ہوتا ان میں. پادری کا کام لوگوں کو مسائل بتانا نہیں ہے. پادری کا کام ہے روحانی لحاظ سے 2-4 چیزیں، چوری غلط ہے اور یہ نہیں کیا کرو، بس 2-4 پھونک لگائے گا، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے.
کبھی آپ نے دیکھا عیسائیوں کو کہ اپنے پادریوں سے مسئلہ پوچھ رہے ہو کہ وراثت تقسیم ہو گئی تو کیسے ہوگا, طلاق ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ میرا خیال ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہے بھائی. کبھی کسی ہندو کو دیکھا اپنے پنڈت جی کو فون کر رہا ہو کہ حضرت ایک مسئلہ بتا دیں, چاہے وہ مفتی کا لقب دے یا کوئی اور نام سے تعبیر کرے, کہ بھئی یہ طلاق کنسیڈر ہو گئی ہے, نہیں ہوئی ہے, وراثت ہو گئی ہے, میاں بیوی میں علیحدگی ہو گئی ہے, بچے کس کو ملیں گے. ایسے سینکڑوں مسائل ہیں جو کتاب الطہارہ سے شروع ہوتے ہیں, اور بڑی بڑی کتابیں ہیں جو 8-8, 9-9 سال میں پڑھائی جاتی ہیں. میرے پاس ابھی واٹس ایپ میں 2000 مسائل پڑے ہوئے ہیں, اور 2000 مسائل نہیں ہے, 2000 افراد ہیں جن کے مسائل ہیں. اب اگر ایک آدمی نے 2-3 پوچھے تو یہ 4-6 ہزار تک پہنچیں گے, جبکہ مفتی بہت ہے پاکستان میں, کراچی میں, اور یہ 2000 بھی اس لیے کہ جواب دینا چھوڑ دیے, ورنہ یہ 15,000 ہوتے. رہنے دیں بھائی, ایسے ہی ٹھیک ہے یار, کیا کریں. یہ میں اسلام کی حقانیت کے دلائل دے رہا ہوں, آپ سمجھ رہے ہیں کہ واٹس ایپ کے فضائل بیان کر رہا ہوں میں, ٹھیک ہے, یہ اپنے فضائل بیان کر رہا ہوں, آپ یہ سمجھ رہے ہوں. میں اسلام کی حقانیت کے مسائل تبھی تو پوچھے جاتے ہیں, اور ٹیلی گرام پہ بھی 1,500 ہیں, 1,500 سے زیادہ ٹیلی گرام پہ ہیں, اور واٹس ایپ پہ اتنے, اور دن بھر جو کالز آتی ہیں وہ الگ ہیں. پھر مدرسے میں صبح سے لے کے دوپہر تک جو مسائل کا جواب دیتے ہیں وہ الگ ہیں, اور جن مسائل کا جواب نہیں دے رہے ان کی تعداد اس سے لاکھوں گنا زائد ہے, کیونکہ اتنا ٹائم ہی نہیں ہے, سارا دن یہی کرتے رہیں گے بیٹھ کے. تبھی میں کہتا ہوں کوئی نوجوانوں میں کوئی باصلاحیت ہے تو اللہ کا واسطہ کوئی مفتی بنو ڈھنگ کے, وہ نہیں کہ مفتی حضرت صاحب نے ایک وظیفہ بتایا ہے, یہ والے نہیں. اس فیلڈ میں لوگوں کی بہت کمی ہے. ویسے تو پتھر اٹھاؤ مفتی موجود ہے, نام لگا ہوا ہے سب کے عام, لیکن مفتی کی کسے کہتے ہیں اس پر میرا ایک بیان ہے, وہ والا بنے کوئی. میرا ایک بیان ہے, یوٹیوب پہ آپ سرچ کریں مفتی کسے کہتے ہیں. ہر چیز کا ایک کورس ہوتا ہے نا, سلیبس ہوتا ہے, اس پروسیس سے گزریں گے. تو اس پروسیس سے اگر کوئی نوجوان گزرنے کے لیے تیار ہو, 100 دفعہ ہے, مدرسے میں داخلہ لے, یہ کام کرے, دنیا میں بھی عزت ملے گی انشاءاللہ, آخرت میں بھی ملے گی. سمجھ رہے ہو بات؟ اور رزق کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے ذمے چھوڑ دے. کشتیاں جلا کے آئے. ہمارے مدارس کا جو سیٹ اپ ہے اس میں پیچھے نظر رکھ کے آئے نا, کھاؤں گا کہاں سے, کماؤں گا کہاں سے, پھر کچھ بھی نہیں ہوتا. ہم نے دیکھا ہے جو لوگ مفتی بننے کے لیے آئے تھے انہوں نے پھر 2-4 ادھر ادھر کے کورسز بھی کر لیے, ڈاکٹر بھی بن گئے, تو وہ ڈاکٹر بنے ہوئے ہیں. بعض نے MBA کر لیا تو اچھی بات ہے, MBA کیا انہوں نے اس نیت سے کہ اور ہمارے علم میں نکھار پیدا ہو جائے گا, مگر وہ کسی کمپنی میں مینیجر لگ گئے. انہوں نے کہا جب MBA کیا ہوا ہے تو پھر مفتی بیچارے کو مدرسے میں 15,000 تنخواہ مل رہی ہوگی, 10,000, وہ بھی 15,000 15 سالوں کے بعد جا کے ملے گی اس کو, شروع تو 5-6 ہزار سے ہوگی, اس میں گٹکا بھی نہیں آئے گا مفتی صاحب کا, ٹھیک ہے نا. تو اس کو جب MBA کر لیا, مینجمنٹ کی آفر آ گئی مینیجر بننے کی, 1.5 لاکھ روپے, اور پھر روشن مستقبل. کہتا ہے چھوڑو یار, پھر وہ کہتا ہے سائڈ میں مسائل بھی بتاتا رہوں گا, لیکن نہیں ہوتا یہ کام. تحقیقی دماغ چاہیے, بار بار ریسرچ. بعض نے کیا کیا, مفتی بنے, اچھے ماہر بن گئے تھے, اب جب پریکٹس کا وقت آیا تو بینکنگ کی طرف سے ان کو آفر آ گئی, شرعی ایڈوائزر کی. ٹھیک ہے, اس کی بھی ضرورت ہے, وہ چلے گئے بینک میں. اب وہاں 1.5-2 لاکھ روپے ان کو تنخواہ مل رہی ہے, جائز ہے, حرام نہیں ہے. میں کسی پہ طنز نہیں کر رہا, کوئی شرعی ایڈوائزر اگر بنا ہوا ہے کوئی گناہ کی بات نہیں ہے, لیکن وہ بس اسی فیلڈ کے, ان کی تحقیق کی جو ان کی صلاحیت تھی, کیونکہ شرعی ایڈوائزر جو بینک میں ہوتا ہے نا, اس کا کام تو لگا بندہ قانون اس کو بنا کے دیا ہوا ہوتا ہے, اس کو تو دیکھنا ہوتا ہے یہ اس پر عمل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. اس کی اپنی ریسرچ نہیں ہوتی کچھ بھی, اور وہ ریسرچ کی صلاحیت بھی ختم ہوتی چلی جاتی ہے. اللہ ماشاءاللہ چند ایک ایسے ہیں جو بڑی استعداد والے ہیں, اور وہ پہلے استعداد پیدا ہوئی پھر گئے, لیکن عام طور پر یہ دائیں بائیں نکل لیتا ہے معاملہ, اور حساب کتاب کیا ہو جاتا ہے, وہیں کا وہیں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. تو بینک میں چلا گیا, کوئی ادھر چلا گیا, کوئی ادھر چلا گیا. کام کرنے والے لوگ بہت تھوڑے سے رہ جاتے ہیں. پھر وہ اتنے تھوڑے رہ جاتے ہیں کہ وہ خود جسمانی اعتبار سے بھی تھوڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں, پگھلنا شروع ہو جاتے ہیں, کام کا بوجھ اتنا زیادہ ہوتا ہے. اور اس میں ایک چیز یہ ہے کہ جو مفتی بننے والے لوگ ہیں ان کے دماغ میں باریکی ہونی چاہیے, بال کی کھال اتارنا جانتے ہوں. یہ بڑا مسئلہ ہے کہ جو مدارس میں طبقہ آتا ہے ان میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دماغی اعتبار سے ان کی جو مینٹل اپروچ ہے وہ اتنی اونچی نہیں ہوتی, پست ہوتے ہیں ذہن, ان کا چھوٹا ذہن ہوتا ہے, یا یہ کہ دماغ میں بات سمجھنے کی وہ صلاحیت ہی نہیں ہوتی, دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرنے کی. آپ نے دیکھا ہوگا نا وکیل کیسے مقدمہ لڑتا ہے, کتنے کامیاب وکیل کون ہوتا ہے, بات سے بات نکالے, بات سے بات نکالے.
تو میں اپنا ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں, مقصد شو مارنا نہیں ہے, میں بہت ہی نالائق آدمی ہوں, صرف ایک مثال دینے کے لیے. بعض دفعہ انسان کا دماغ بڑا تیز چل جاتا ہے, تو یہ ہمیشہ چلے تو پھر وہ مفتی بن جائے گا, ٹھیک ہے نا, کبھی کبھار چلے تو نہیں بنتا. ایک دفعہ وہ ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ قرآن مجید کی آیت ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, کیا ایمان والو جب تمہارا کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ, ابو حنیفہ یا شافعی کی طرف مت لوٹاؤ. اب اس کے علماء نے اس آیت کے بہت سارے جواب دیے, ہمارا اپنا ایک ٹیکنیکل اسٹائل ہے کسی بات کا جواب دینے کا, ٹھیک ہے نا. وہ کہہ رہا تھا یہ جو آپ لوگ کہتے ہیں نا ابو حنیفہ نے کیا کہا تو شافعی نے کیا کہا, یہ اس آیت کی صریح خلاف ورزی ہے. قرآن نے کیا کہا, جب بھی اختلاف ہو جائے تو کہاں لوٹاؤ, اللہ اور اس کے رسول, یعنی قرآن اور حدیث کی طرف, یا تو قرآن کی طرف یا حدیث کی طرف. میں نے ان سے کہا کہ میرا اور آپ کا اس موضوع پر اختلاف ہو گیا, میں یہ کہتا ہوں کہ ابو حنیفہ کی طرف یا شافعی کی طرف لوٹانا جائز ہے, آپ کہتے ہو جائز نہیں ہے. ہمارا یہ اختلاف ہے, اس اختلاف کو ہم قرآن و سنت سے حل کرتے ہیں. بہت مشکل ہے بھائی سمجھانا, یہ بھی تو ایک اختلاف ہے نا. تو چلو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹاتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول میری طرفداری کر رہے ہیں یا آپ کی کر رہے ہیں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات, بلکہ سوری میں پوری بات نہیں کی, اس سے پہلے ایک اسٹیپ میں نے ان سے کہا, میں نے کہا دیکھو اللہ اس کے رسول کی طرف جب ہم لوٹائیں گے, اگر اس لوٹانے کے بعد بھی اختلاف باقی رہا, مسئلہ حل نہ ہوا, تو پھر کیا کریں گے؟ اگر اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹانے کے بعد اختلاف ختم ہو گیا پھر تو ٹھیک ہے, لیکن اگر ختم نہیں ہوا, اختلاف باقی رہا, پھر کس کی طرف لوٹائیں گے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں, اختلاف باقی نہیں رہے گا, کیونکہ اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹانے کا حکم اسی لیے تاکہ اختلاف ختم ہو جائے. حرف آخر ہو اللہ اس کے رسول کی بات, سب اس کو فالو کریں گے اور اب اختلاف باقی نہیں رہے گا. تو میں نے ان کو یہ بات کہی کہ اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹانے کے بعد اختلاف باقی رہے گا یا نہیں رہے گا, یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے میرے اور آپ کے درمیان. میں کہتا ہوں رہتا ہے باقی. پھر بھی بہت سے مسائل ایسے ہیں جن میں اختلاف ہوا, اللہ اس کے رسول کی طرف اس اختلاف کو لوٹایا, مگر پھر بھی اختلاف باقی رہا. تو جہاں اختلاف باقی رہے گا وہاں ہم امام ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں, کیونکہ دوبارہ اس کو لوٹائیں گے تو دور لازم آئے گا نا. بھئی ایک دفعہ لوٹا دیا اللہ اس کے رسول کی طرف, جن مسئلوں میں اتفاق ہو گیا ٹھیک ہے, جب اختلاف ہوا پھر بھی اختلاف ہوا, پھر کدھر کیا کریں گے ہم؟ تو وہ کہہ رہے نہیں اختلاف نہیں ہوگا, پھر امت متحد ہو جائے گی, صرف وہی اختلاف کریں گے جو قرآن و سنت کو نہیں مانتے ہوں گے. میں نے کہا نہیں, قرآن و سنت کو جو مانتے ہوں گے اور قرآن و سنت کی طرف لوٹائیں گے, لوٹانے کے بعد بھی بسا اوقات اختلاف باقی رہتا ہے, تو وہ اس کو نہیں مان رہے تھے. میں نے کہا چلو یہ میرا اختلاف ہے کہ لوٹانے کے بعد اختلاف باقی رہتا ہے یا نہیں رہتا, اسی کو قرآن و سنت کی طرف لوٹاتے ہیں, دیکھتے ہیں قرآن و سنت میرا ساتھ دے رہا ہے یا آپ کا ساتھ دے رہا ہے. تو کہنے لگے بتائیں کون؟ میں نے پھر کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کی طرف لشکر بھیجا, بہت مشہور حدیث ہے جو بار بار بیان میں پیش کی جاتی ہے. نبی نے کیا فرمایا, عصر کی نماز اس وقت تک نہ پڑھو جب تک بنو قریظہ نہ پہنچ جاؤ. صحابہ کا لشکر گیا ہے, راستے میں نماز قضا ہونے لگی. اب پریشان ہو گئے کہ بھئی نبی نے نماز قضا کرنے کا تو نہیں کہا تھا, نبی کا تو مقصد یہ تھا کہ وہاں پہنچ جاؤ گے قضا ہونے سے پہلے پہلے, یہ کنڈیشن تو نبی کے سامنے نہیں تھی. لہذا ایک فریق نے کہا کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے, ہم نماز پڑھیں گے. دوسرے فریق نے, صحابہ کی جماعت نے یہ کہا کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے, کیونکہ نبی کی نے کیا فرمایا تھا, ہمیں جو آرڈر دیا وہ کیا ہے, وہاں جا کے پڑھو یہاں نہیں پڑھو, قضا ہو یا کچھ بھی ہو, ہمیں تو اللہ نے اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا ہے. میں نے کہا صحابہ میں اختلاف ہوا نا, ایک فریق کہہ رہا ہے فرض نماز پڑھیں گے, دوسرا کہہ رہا ہے فرض نماز قضا کریں گے, دونوں میں اختلاف ہوا. اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹایا انہوں نے, قرآن و سنت کی طرف, لیکن قرآن و سنت کے دلائل میں ان کو تعارض نظر آیا. قرآن ایک طرف کہہ رہا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, جس نے رسول کی مانی اس نے اللہ کی مانی. مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ, جو بات نبی کہتے مان لو. جس فریق نے کہا کہ نماز قضا کرنا ضروری ہے, اس فریق کے سامنے یہ آیات تھیں قرآن مجید کی, انہوں نے کہا بھائی قضا کرنی پڑیں گی. دوسرے فریق نے کہا کہ نبی نے کی جو اطاعت ہے تو نبی کی حدیث کے ظاہری الفاظ کی اطاعت نہیں ہے, بلکہ نبی
جو چاہتے ہیں امت سے اس چاہت کو دیکھا جائے گا. نبی کبھی بھی یہ نہیں چاہ سکتے کہ نماز قضا کر دو. نبی کے سامنے یہ صورتحال تھی ہی نہیں کہ نماز قضا بھی ہو سکتی ہے ان کی راستے میں. جبکہ قرآن کا حکم کیا ہے؟ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً درمیانی یعنی عصر کی نماز کی. قرآن و سنت کی طرف لوٹایا، پھر بھی کیا ہو گیا؟ اختلاف. اور اختلاف اتنے بڑے مسئلے میں ہوا کہ اس سے بڑا اختلاف امت میں ہو نہیں سکتا. یہ ایک ٹیکنیکل بات ہے، اس کو سمجھیں. اسلام میں توحید کے بعد سب سے بڑا حکم کون سا ہے؟ نماز. توحید میں اختلاف ہوگا پھر تو اسلام اور کفر کا ہے نا، وہ تو ہماری مراد ہے ہی نہیں. اس کو تو ہم بھی مانتے ہیں کہ اس میں ایک فریق لازماً برحق ہوگا اور ایک لازمی جہنم میں جائے گا. اختلاف ہو رہا ہے قرآن توحید کے بعد کے جو نیچے کے اختلافات ہیں جن کو فروعی اختلاف کہا جاتا ہے. تو سب سے بڑھ کر مسئلہ اسلام میں سب سے اہم حکم کون سا ہے؟ نماز. اور نماز میں سب سے اہم ترین نماز کون سی ہے؟ عصر. کیونکہ قرآن نے 5 نمازوں کا حکم دیا، مگر ہائی لائٹ جو کیا ہے نا الگ سے درمیانی نماز، عصر کی نماز. اور حدیث میں آتا ہے جس کی عصر کی نماز قضا ہو گئی ایسے ہے جیسے اس کا پورا گھر بار اس سے چھین لیا گیا ہو. تو عصر کی نماز کو قضا کرنا باقی نمازوں کی نسبت بھی گناہ ہے. 2 باتیں ہو گئی، یعنی اس سے بڑا اختلاف ہو نہیں سکتا. اور پھر اس نماز کی کیفیت میں اختلاف نہیں ہو رہا کہ ٹانگیں چوڑی کر کے پڑھنی ہے یا پتلی کر کے پڑھنی ہے، رفع الیدین کے ساتھ پڑھنی ہے بغیر رفع الیدین کے پڑھنی ہے، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی، بلکہ اس کے وجود میں اختلاف ہو رہا ہے کہ پڑھنی ہے کہ قضا کرنی ہے. رہنے دے بھائی، نہیں آ رہی سمجھ میں، کیا ایسی خاندانی باتیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے ٹیکنیکل، یہ سننے کو مشکل سے ملیں گی آپ کو، اتنی قدر کرو، ٹھیک ہے نا. اور یہ ڈائریکٹ حدیث سے نکال رہا ہوں آپ کے خاطر، براہ راست استنباط کر رہا ہوں حدیث سے. اتنا بڑا اختلاف، ہمارے جو اختلاف ہے نا جس کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں ایک 1.5 اینٹ کی نئی مسجد بنا لیتے ہیں، وہ اختلاف سے چوڑی اور پتلی کرنے کے بارے میں. زور سے کہنا آمین، آہستہ کہنا ہے. وہ بھی مانتا ہے کہ کہنا ہے، ہم بھی مانتے ہیں کہ کہنے. اختلاف ہو رہے زور سے یا آہستہ. اس پر کیا کہتے ہیں؟ جہنمی اور ہم صرف جنت میں جائیں گے. اور ان اختلافات کو حل کرنے کے لیے کہا جاتا ہے ابو حنیفہ سے نہیں پوچھو، ڈائریکٹ قرآن و سنت سے پوچھو اور اس سے یہ اختلافات کیا ہو جائیں گے؟ ختم. جبکہ اس سے بڑے درجے کا اختلاف ختم نہیں ہوا تو یہ چھوٹے موٹے کیسے ختم ہو جائیں گے؟ اتنا بڑا اختلاف. نماز کا مسئلہ، روزے کا مسئلہ ہوتا تو کم درجے کا تھا، زکوٰۃ کا ہوتا تو کم درجے کا تھا. سب سے بڑا رکن اسلام کا نماز. دوسرا اس میں بھی سب سے اہم کون سی ہے؟ عصر. پھر اس میں بھی عصر قضا کرنی ہے یا پڑھنی ہے، یہ اختلاف. اس کے باوجود نبی نے کسی فریق کو ملامت، بولو بھائی، نہیں. جب یہ لشکر واپس لوٹا ہے، بتایا ایسا ہوا تھا، ان لوگوں نے پڑھی، انہوں نے نہیں پڑھی، آپ خاموش رہے، کچھ بھی نہیں. یہ بھی نہیں کہا تم نے غلط کیا، تم نے صحیح کیا. اور نبی جب کسی بات پہ خاموش رہیں تو یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے. کس کی علامت ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے. اسی جیسا اختلاف ایک اور موقع پر ہوا. اس میں کیا ہوا؟ امیر نے صحابہ کو حکم دیا آگ میں چھلانگ لگا دو. صحابہ نے کہا ہم امیر کی اطاعت نہیں کریں گے، جبکہ نبی نے امیر جب بنایا تھا تو حکم دیا تھا اطاعت کرنا. وہاں صحابہ نے کہا کہ بھئی اگر آگ میں چھلانگ لگانے کے لیے امیر کی اطاعت کا حکم دیا ہوتا، وہاں بھی حدیث کی مخالفت ہو رہی ہے، مگر وہاں حدیث کا معنی بالکل واضح ہے، اس کے 2 مطلب ہو نہیں سکتے. کیونکہ اتنا واضح ہے کہ بھئی امیر کی اطاعت کرنا ہے جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے، آگ میں چھلانگ لگانے کے لیے تھوڑی کرنی ہے. ہم تو آگ سے بچنے کے لیے نبی کی اطاعت کر رہے ہیں، اور یہی امیر اگر آگ میں چھلانگ دی تو خودکشی ہے. ایسے موقع پہ جب یہ لشکر نبی کے پاس پہنچا، آپ نے فرمایا اگر آگ میں چھلانگ لگا دیتے تو قیامت تک اسی آگ میں جلتے رہتے. اتنا بڑا جرم ہوتا. کیونکہ نافرمانی کی باتوں میں امیر کی اطاعت جائز نہیں ہے. یہاں عصر کی نماز پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی، اس کا نافرمانی سے تعلق نہیں تھا، بلکہ اس کا حدیث سمجھنے میں اختلاف ہو رہا تھا کہ یہ دلیل اصل ہے یا یہ اصل ہے. اس کا مفہوم متعین کرنے میں اختلاف ہو رہا تھا، اس لیے اس کو باقی رکھا. اور یہاں اختلاف بلکہ ہوا ہی نہیں. صحابہ نے کہا کہ ہم نے نہیں ماننا امیر، کیونکہ نافرمانی میں اللہ کی فرما برداری میں اللہ کی اطاعت جب اور امیر کی اطاعت ہوگی تو اللہ کی بات مانی جائے گی. امیر شریعت کے خلاف حکم نہیں دے سکتا. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو یہاں اگر مان لیتے تو ایک نوع کا شرک ہو جاتا کہ اللہ کی بات پر امیر کی بات کو ترجیح دے رہے ہیں. اللہ نے خودکشی کو حرام قرار دیا، اس میں 2 رائے نہیں ہو سکتی. تو
میں نے ان سے یہ کہا دیکھو انہوں نے قرآن و سنت کی طرف لوٹایا اپنے مسئلے کو جو اختلاف ہو رہا تھا کہ اثر پڑے کہ نہیں پڑے, اور اتنا بڑا مسئلہ لوٹایا کہ اس سے بڑا اختلاف ہو نہیں سکتا. اس کے باوجود وہ ایک رائے پر متفق نہیں ہوئے بلکہ ان میں کیا ہو گیا, اختلاف ہو گیا. تو میں نے کہا ایسے موقع پر اب آپ کیا کرو گے, دوبارہ لوٹاؤ گے کیا؟ تو سارا دن یہی کرتے رہو گے, عمل پھر کب کرو گے؟ اب ایک رائے پر جو ہو گئے تو اس پر عمل کرنا پڑے گا نا. تو میں نے کہا یہ جو بار بار آیت پڑھتے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, تمہارا کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ. یہ اس آیت کا یہ مفہوم نہیں ہے جو آپ بتا رہے ہیں, اور اس سے یہ اختلاف حل نہیں ہوگا. یہ تو میں نے الزامی جواب دیا آپ کو. الزامی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ خود اس آیت کا صحیح مفہوم بیان نہیں کر پا رہے اور آپ خود اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹا رہے ہیں, تو نتیجے میں آپ کے نظریے کی تائید نہیں ہو رہی بلکہ میرے نظریے کی تائید ہو رہی ہے. تو پہلے میری بات مانو کہ اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹانے کے بعد بھی اختلاف باقی رہتا ہے. اگر یہ بات نہیں مانتے تو اس کا مطلب آپ اپنے اختلاف کو اللہ اس کے رسول سے حل نہیں کروا رہے. تو یہ اس کو کہتے ہیں الزامی جواب, کہ آپ خود اپنی دلیل کو خود فالو نہیں کر رہے, مجھے کیوں حجت بنا رہے ہو میرے خلاف. اس کا تحقیقی جواب جو ہے نا وہ یہ ہے کہ قرآن میں جو حکم دیا گیا کہ جب تمہارا اختلاف ہو جائے تو اللہ اس کے رسول کی طرف یعنی قرآن اور حدیث کی طرف لوٹاؤ, تو اس سے پورا قرآن اور تمام حدیثیں مراد ہیں یا آدھا قرآن اور آدھی حدیثیں مراد ہیں؟ بولو نا بھائی. پورا قرآن اور ساری حدیثیں. پھر پورے قرآن میں یہ بھی داخل ہے کہ قرآن کے ناسخ اور منسوخ کو بھی جانتا ہو, پتا ہو کہ کون سی آیت منسوخ ہے اور کون سی آیت ناسخ ہے, بعد میں نازل ہوئی ہے. پھر حدیثوں میں صحیح اور ضعیف حدیث کی پہچان بھی جانتا ہو, خود سے تحقیق ہو اس کی, مقلد نہ ہو اس بارے میں حضرت جی نے لکھا ہے صحیح ہے. ایک آدمی مجھے کہنے لگا یہ حدیث ضعیف ہے. میں نے کہا امام حنیفہ نے اس پہ فتویٰ دیا اس لیے کہ ان کی نظر میں صحیح تھی یہ. کہہ رہے میں کسی کی تقلید نہیں کرتا. میں نے کہا عجیب بات ہے, کسی فلاں نے کہہ دیا کہ صحیح ہے تو اس کی تقلید تو آپ کر رہے ہو, اور میں اگر ابو حنیفہ کی تقلید میں اس کو صحیح کہہ رہا ہوں تو میں مجرم ہو گیا. یہ کیسی بات ہے؟ جیسے آپ کی نظر میں فلاں محدث قابل احترام ہے تو ہماری نظر میں اسی طرح امام حنیفہ قابل احترام ہے. ایک شخص نے کہا کہ امام حنیفہ کا بتاؤ, انہوں نے کہا ان کی کیا دلیل ہے کہ وہ مجتہد ہیں. تو میں نے کہا آپ جس مفتی صاحب کو فالو کر رہے ہیں ان کی کیا دلیل ہے کہ وہ مفتی ہیں؟ تو یہ تو عجیب سی بات ہے, پوری امت کیا ہو جائے گی اس طرح سے. پھر امام بخاری کی کیا دلیل ہے کہ محدث تھے؟ یہ تو سب پبلک کے کہنے سے مان رہے ہیں کہ بھائی اس وقت کے لوگوں نے گواہی دی ہے, تو جیسے اس وقت کے لوگوں نے امام بخاری کے محدث ہونے پر گواہی دے دی تو اسی وقت کی امت نے امام ابو حنیفہ کے مجتہد ہونے پر گواہی دے دی, اور اس سے بڑی گواہی دی ہے, اس سے زیادہ جم غفیر نے گواہی دی ہے. تو خیر جلدی سے بات کو جو ہے مکمل کرتا ہوں میں. تو میں نے کہا کہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ اختلاف ہو جائے تو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹائیں, اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے جو آپ بیان کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو کتاب و سنت پوری آتی ہو, حدیث صحیح اور ضعیف کا پتہ ہو, خود سے تحقیق ہو اس کی, اور صحیح حدیث اور ضعیف حدیث کی پہچان کے بعد اس کو ناسخ اور منسوخ کا بھی علم ہو, اور بھی بہت ساری چیزیں اس میں, ان تمام چیزوں کا جس کو علم ہوگا وہ اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹائے گا, یعنی قرآن و سنت کی طرف براہ راست لوٹائے گا. اور جس کو علم نہیں ہے تو ایسے شخص کی طرف لوٹائے گا جو قرآن و سنت کی طرف لوٹا رہا ہو. بہت مشکل ہے. یعنی فردوہ الی اللہ والرسول میں مجتہد کو خطاب ہے کہ براہ راست لوٹاؤ, اور عامی کو خطاب ہے فردوہ الی العالم بکتاب اللہ ورسولہ, بکتاب اللہ وسنت رسولہ. عامی آدمی اس آیت پر کیسے عمل کرے گا؟ جب اختلاف ہو گیا, جہیز ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے ہے بھائی, نماز پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے, تو کس طرف لوٹائیں گے؟ ایسے عالم کی طرف لوٹائیں گے جو آپ کے علم میں قرآن و سنت کا ماہر ہوگا. آپ اس سے کہیں گے کہ حضرت آپ قرآن و سنت مجھ سے زیادہ جانتے ہیں, آپ مجھے مسئلہ نکال کے بتا دیں. تبھی قرآن میں آتا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اگر تمہیں قرآن و سنت کا پورا علم نہیں ہے تو پھر ان سے پوچھو جن کو علم ہے. تو عامی آدمی جب اختلاف ہوگا تو وہ ڈائریکٹ قرآن و سنت کی طرف نہیں لوٹائے گا, کیونکہ اس کو جب حدیث پیش کی جائے گی اس کو وہ والی آتی ہوگی, دوسری والی نہیں آتی ہوگی, اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا. میں ابو ظہبی میں تھا تو وہاں کسی نے مجھ سے سوال کیا کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا فرض ہے, حدیث میں آتا ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب, فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. تو اتنی صحیح حدیث حضرت ہم لوگ کیوں نہیں اس کو مانتے؟ میں نے کہا اس لیے نہیں مانتے کہ دوسری حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم کی انما جعل الامام لیتم بہ,
امام کو امام بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی اقتدا کی جائے. فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، جب اللہ اکبر کہے تو اللہ اکبر کہو. وَإِذَا قَرَأَ، جب قراءت شروع کرے فَانصِتُوا، خاموش ہو جاؤ. وَإِذَا قَالَ وَلَا الضَّالِّينَ، جب وَلَا الضَّالِّينَ کہے قولوا آمین، تو آمین کہو. میں نے کہا یہاں کیا ہے بتائے، امام یہ پڑھے گا اور تم نے یہ پڑھنا ہے. تو کہہ رہے حضرت اتنی واضح حدیث ہے تو پھر ہم پر اتنی بوچھاڑ کیوں کی جاتی ہے اس مسئلے میں؟ یہ تو بالکل صحیح مسلم کی آپ نے حدیث پڑھ کے سنا دی اور بالکل اس کا لفظی ترجمہ کر دیا. تو میں تو اتنا پریشان تھا کہ یہ تو ہمارے پاس اس کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے. میں نے کہا اس لیے آپ پریشان تھے کہ آپ کے سامنے وہ والی حدیث تھی، یہ والی تھی ہی نہیں. اور جو اس مسلک کا ہوگا وہ یہ والی نہیں لے کر آئے گا، اور جو اس مسلک کا ہوگا وہ والی نہیں لے کر آئے گا. ٹھیک ہے نا، دونوں طرف مبالغہ ہوتا ہے، دونوں طرف غلو ہوتا ہے. تو عامی آدمی کا تو یہ حال ہے، جس مسلک کے آدمی نے جو دلیل پیش کر دی تو وہ اس کو لے کے سمجھتا ہے، باقی سارے کیا ہیں، وہ گھاس کھاتے رہے، وہ سارے بیوقوف تھے، ان بیچاروں کو کچھ بھی نہیں پتا. تو اپنی جہالت ہوتی ہے اور وہ امام ابو حنیفہ کے کندھوں پہ ڈال دی جاتی ہے، وہ امام حنیفہ کے کندھوں پہ ڈال دی جاتی ہے کہ ان کو حدیث کا نہیں پتا تھا، ان کے یہ معلوم ہے. ایسا نہیں ہے. تو اس لیے یہ جو ہم کہتے ہیں کہ جب قرآن مجید میں آتا ہے کہ تمہارا کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ، تو اس کا مطلب یہ کہ ابو حنیفہ کی طرف لوٹاؤ. عامی آدمی کے لیے یہ حکم ہے. شافعی کی طرف لوٹاؤ، کیونکہ ان پر اجماع ہے کہ یہ قرآن و سنت کو ہم سے زیادہ جانتے تھے، اس لیے ان کی طرف لوٹانا اللہ اس کے رسول ہی کی طرف لوٹانے کے مترادف ہے. میرا غلط نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ پھر ان میں بھی اگر اختلاف ہے، پھر میں نے ایک اور بات ان سے کہی، میں نے کہا ان مجتہدین نے یہی کام ہم سے پہلے کر لیا ہے، کیونکہ یہ آیت جیسے آج آپ جانتے ہیں تو یہ حضرات ہم سے پہلے یہ جانتے تھے. امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، ان کے بھی تو کئی مسائل میں اختلاف ہوئے نا، تو انہوں نے اس آیت پر عمل نہیں کیا ہوگا. میں نے کہا انہوں نے اس آیت پر عمل کیا اور اپنے اختلاف کو قرآن و سنت کی طرف لوٹایا. بہت سارے مسائل میں ان کا اتفاق ہو گیا، اب اس اتفاق کو آپ فالو کرو. ان کا اتفاق ہو گیا 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں. ان کا اتفاق ہو گیا کہ عام ساکس پر مسا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، جو عام موزے جس پر پانی آرام سے چلا جاتا ہے اور بہت باریک ہوتے ہیں. ان کا اتفاق ہو گیا چاروں کا. ان چاروں کا اتفاق ہو گیا کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی. ان چار اور بہت سارے مسائل ہیں جن میں ان کا اتفاق ہو گیا. تو جب انہوں نے اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹایا تو بہت سارے مسائل میں اتفاق ہو گیا، اور کچھ مسائل ایسے ہیں جن میں اختلاف ہو گیا. کچھ میں ایسے ہیں جن میں 2 ایک طرف ہو گئے، 2 ایک طرف ہو گئے. کچھ ایسے ہیں جن میں 3 ایک طرف ہو گئے، 1 ایک طرف ہو گئے. تو ایسے اختلافی مسائل کو اب دوبارہ اگر آپ اللہ رسول کی طرف لوٹاؤ گے تو دور لازم آئے گا، گھومتے رہو گے، پھر انہی مسائل میں امت کو الجھائے رکھو گے. امت عمل کب شروع کرے گی، یعنی عملی زندگی میں کب پڑے گی؟ وہ تو یہی کرتی رہے گی کہ بھئی اللہ اس کے رسول کی طرف ایک ایک مسئلے کو لوٹاتی رہے گی. رفع الیدین کا مسئلہ آئے گا، اس کو لوٹاتی رہے گی، پہلے ادھر جائے گی، پھر ایک غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے. آپ یوں مثال سمجھیں، اب وہ نماز شروع کر رہا ہے، اب اس نے پہلے آیا، وہ اس نے کہا کہ بھئی یہاں اٹھانا ہے، کندھوں تک ہاتھ اٹھانا ہے. حنفی آدمی نے آ کے کہا کندھوں تک اٹھانا ہے. اہل حدیث نے کہا نہیں، سوری، حنفی نے کہا کہ کانوں کی لو تک اٹھانا ہے، اس نے کہا، اور اہل حدیث نے کہا نہیں کندھوں تک اٹھانا ہے. اس نے کہا اختلاف ہو گیا، حدیث پہ پیش، قرآن و سنت پہ پیش کرتا ہوں میں. حدیثیں وہ والی بھی ہیں، یہ والی بھی ہیں. بیٹھ کے 1 مہینے تک دونوں کا مطالعہ کرتا رہا، یار اس کا یہ لوگ یہ جواب دیتے ہیں اور اس کا وہ لوگ وہ جواب دیتے ہیں. 1 مہینے بعد جا کے اس کو پھر بھی وہ بیچارہ اتنا کنفیوز ہوگا، وہ کہے گا پتہ ہی نہیں چل رہا، کیونکہ جو مسئلہ ابو حنیفہ اور شافعی جیسے لوگ حل نہ کر سکے، امام شافعی کہتے ہیں کندھوں تک، امام حنیفہ کہتے ہیں کانوں کی لو تک، اور یہ دونوں قرآن و سنت ہی کی روشنی میں کہتے ہیں. تو جب ان کی ایک رائے کو قرار نہیں ہوا تو اس بیچارہ نیا مسلمان یہ کہاں سے اتنی جلدی فیصلہ کر پائے گا؟ یہ لوگ جو جلدی فیصلہ کر لیتے ہیں یہ ایک طرف کے دلائل سنتے ہیں، دوسری طرف کے انہوں نے سنے ہی نہیں ہوتے، اس لیے یہ فیصلہ کر لیتے ہیں. دوسری طرف کے سنو تو پتہ چلے گا. تو اب وہ صرف تکبیر تحریمہ تک پاگل ہو جائے گا. اس کے بعد پھر وہ پریشان ہوگا، میں جماعت سے نماز پڑھ رہا ہوں، فاتحہ پڑھوں گی نہیں پڑھوں. وہ ایک طرف حدیث سنے گا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، خود سے تحقیق کرے گا نا. حنفی مفتی کے پاس آیا تو حنفی مفتی نے کہا امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھنا. اہل حدیث کے پاس آیا، اس نے کہا پڑھنا ہے. اس نے کہا اختلاف ہو گیا، ردوا الی اللہ ورسول. قرآن میں دیکھو، اب پورا قرآن کی اسٹڈی کرے گا، مطالعہ کرے گا، یا اس سے متعلق ابواب دیکھے گا. پھر اس کے سامنے ایک طرف قرآن کی آیت آئے گی اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، خاموش رہو جب قرآن کی تلاوت ہو. کہہ رہے یار فاتحہ بھی قرآن ہے، چپ رہنے کا حکم ہے. دوسری طرف حدیث آئے گی لا صلاۃ الا بفاتحہ الکتاب، جو فاتحہ نہیں پڑھتا نماز ہی نہیں ہوتی. پھر فاتحہ نہیں پڑھنی تو ہوگی نہیں نماز. تو اگر میں نے نہیں پڑھی اس میں یہ تو نہیں امام پڑھے گا تو ہوگی، مقتدی بھی پڑھنا ضروری ہے. پھر صحیح مسلم کی حدیث آئے گی، اس میں آتا ہے کہ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا،
تو کیا ہو جائے گا پھر؟ 6 مہینے اس میں لگیں گے اس کو, کیونکہ اس نے یہ جو جن کو 6 مہینے نہیں لگتے نا, ایک دن میں فیصلہ کر لیتے ہیں, انہوں نے ایک طرف کے دلائل پڑھے ہوتے ہیں, دوسری طرف کے یا تو پڑھے ہی نہیں ہوتے یا کسی ایسے مولوی کی تحریر پڑھی ہوتی ہے جو بیچارہ علم میں کمزور ہوتا ہے, اس کو دلائل کا پتہ ہی نہیں ہوتا. اسی وجہ سے ائمہ اربعہ نے یہ محنت کر کے امت کو فارغ کر دیا ہے, بھئی یہ ہو گیا, جتنی رائے بننی تھی بن چکی ہیں, اب انہی میں سے ایک کو چپ کر کے فالو کر لو. اور ایک انگریز اسلام قبول کرتا ہے, اس کو آپ یہ کہہ دو بھائی چاروں مذاہب برحق ہیں, کسی ایک کو فالو کرنا چپ کر کے شروع کر دو بس, ٹھیک ہے نا, یا تو حنفی بن جاؤ یا شافعی بن جاؤ یا مالکی بن جاؤ یا حنبلی بن جاؤ, چاروں برحق ہیں, سب نے تحقیق کی ہے. کیونکہ تمہیں براہ راست تحقیق کی اجازت نہیں ہے, تمہیں حکم یہ کہ جو پہلے تحقیق کر چکے, جن کی تحقیق پر امت کا اتفاق ہے, ان میں سے کسی ایک کو فالو کرو, چپ کر کے نماز پڑھتا رہے گا. جیسے رائیونڈ میں کئی غیر مسلم مسلمان ہوتے ہیں, کچھ شافعی ہوتے ہیں, کچھ حنبلی ہوتے ہیں, کچھ ایک انگریز تھے ہمارے دارالفتہ آتے تھے, وہ سینے پہ ہاتھ باندھتے تھے. میں نے کہا شاید ان کو پتہ نہیں ہے, میں نے کہا ہاتھ یہاں باندھو. اس نے کہا آئی فالو امام شافعی, انگلش میں کہا. میں نے کہا بہت اچھی بات, موسٹ ویلکم, ٹھیک ہے بھائی ایسے کرتے رہو, ٹھیک ہے نا. اب میں اس کو اس میں الجھا دیتا, نہیں یہ والی سینے پہ ہاتھ باندھنے والی حدیث ضعیف ہے, ناف پہ ہاتھ والی صحیح ہے. وہ کہتا یار یہ مجھے کیا پتا ضعیف کیا ہوتی ہے صحیح کیا ہوتی ہے. پھر میں اس کو الجھاتا, پھر تیسرا آدمی آ کے کہتا دیکھو کسی مفتی امام شافعی امام حنیفہ کیا کہتے ہیں, نہیں دیکھو قرآن نے کیا کہا, اللہ اس کے رسول قرآن و سنت کی طرف لوٹانا ہے, مفتیوں سے نہیں پوچھنا. تو وہ مرتد ہو جاتا, نہیں ہو جاتا تھوڑے دنوں میں, پاگل ہو جاتا وہ. تو اللہ اس کے رسول کی طرف ائمہ کرام لوٹا کے فارغ ہو چکے ہیں اس کام سے. اب ہم جیسے جاہلوں کو حکم ہے کہ بھائی انہی میں سے کسی کو فالو کرو, دوسرے کو بھی برحق سمجھو. جیسے ان دونوں جماعتوں کو ہم برحق سمجھتے ہیں, ایک نے نماز قضا کی اور ایک نے نماز پڑھ لی, تو نماز قضا کرنے والا ایک ہی ٹائم پہ اور پڑھنے والا دونوں جب صحیح ہو سکتے ہیں, تو نماز دونوں پڑھ بھی رہے ہیں, صرف ایک زور سے آمین کہہ رہے, ایک آہستہ کہہ رہے, یہ دونوں صحیح کیوں نہیں ہو سکتے؟ ایک رکوع میں جاتے ہوئے ہاتھ اٹھا رہے, ایک نہیں اٹھا رہا, یہ دونوں صحیح کیوں نہیں ہو سکتے؟ خام خام امت کو لڑا لڑا کے. ایک عرب عالم کے پاس سوال آیا ایک انگریز کا, وہ تحریری سوال میں نے پڑھا. سعودی عرب کے بہت بڑے عالم تھے شیخ صالح المنجد, ابھی بھی ہیں, بہت بڑے عالم ہیں, اللہ ان کی عمر میں برکت دے. ان سے کسی نے سوال کیا کہ یہاں ہم اسلام قبول کیا اور بھی غیر مسلم مسلمان ہوتے ہیں, تو ہم بڑے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہم کیسے نماز پڑھے. کوئی کہہ رہا ہے زور سے کہو, کوئی کہہ رہا ہے آہستہ آمین کہو, کوئی کہہ رہا ہے ایسے کرو, کوئی کہہ رہا ہے ایسے کرو, بہت پریشان ہوتے ہیں. تو کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ ہم جس ملک میں ہیں وہاں فقہ مالکی رائج ہے, تو کیا ایسا ہو سکتا ہے ہم فقہ مالکی کو فالو کرنا شروع کر دیں, کیونکہ اس میں آسانی ہے, سارے مفتی اسی کے. ان عرب عالم نے کہا نہیں. ان عرب عالم نے کیا جواب دیا, نہیں, بلکہ آپ کو چاہیے کہ آپ دیکھیں کہ قرآن و سنت کے مطابق کون فتویٰ دیتا ہے, اس کو فالو کریں. مجھے اس جواب پر اتنی حیرانگی ہوئی کہ جو کنفیوژن وہ بتا رہا ہے آپ نے اس کو اسی کنفیوژن میں ڈال دیا. وہ یہی تو کہہ رہے کہ میں یہ نہیں طے کر پا رہا کہ کون قرآن و سنت کے مطابق دے رہے, جب اس کے پاس جاؤ تو اس کی بات بھی قرآن و سنت لگتی ہے, اس کے پاس جاؤ تو اس کی بات بھی. تو ہم سارا دن اسی میں الجھے رہتے ہیں. تو جو اس کی الجھن تھی, عرب کے عالم وہ قابل احترام, ان کا ہم دل جان سے احترام کرتے ہیں, لیکن جو جواب دیا جا رہا ہے وہی سوال, اسی سوال کو گویا دوہرا دیا اس جواب میں. اسی لیے میں کہتا ہوں بر صغیر کے علماء کی قدر کرو. بہت ساری چیزیں اللہ نے بر صغیر کے علماء کو ایسی دی ہیں کہ وہ دنیا میں چل سکتی ہیں, اور بہت ساری چیزیں ٹھیک ہے عرب میں بھی بہت ساری خصوصیات ہیں, لیکن اس وقت جو جس قسم کی عرب لوگ فرقواریت اور اس طرح کے فروعی مسائل میں امت کو الجھا رہے ہیں, وہ خدا کی قسم دنیا میں چلنے والا سیٹ اپ نہیں ہے. وہ اس سے اختلافات کی آگ لگ رہی, ان کو بیچاروں کو پتا نہیں ہے, وہ اپنے لحاظ سے اخلاص سے کام کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو قرآن اور سنت کی طرف لا رہے ہیں, لیکن ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ امت یہ پہلے بھگت چکی ہے ساری چیزیں. جب اسلام تیزی سے پھیل رہا تھا, غیر مسلم اسلام قبول کرتے تھے, تو اسی لیے علماء نے فتویٰ دیا بھائی چاروں مذاہب برحق ہیں, ان میں سے کسی ایک کو فالو کر لیا جائے, ٹھیک ہے. باقی یہ کہ یہی چار کیوں, اس لیے کہ مذاہب انہی کے مدون ہیں, ان کے علاوہ کسی کے مذاہب ہے ہی نہیں. جب ہے ہی نہیں تو فالو کہاں سے کریں گے اس کو, ایک چیز ہی نہیں ہے, قانون کا ایک دیوان موجود ہی نہیں ہے, تو فالو کیسے کریں گے آپ اس کو؟ فالو اسی چیز کو کیا جاتا ہے جس کے اصول بھی ہوں, جس کی جزیات بھی ہو, قانون کا پورا کتابچہ ہو. باقی مجتہدین تھے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, لیکن ان کی کتابیں ہی نہیں ہے, ان کا فقہ ہی نہیں ہے. نہیں یاری میرا خیال ہے بات, تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی, لیکن امید ہے انشاءاللہ اسی میں فائدہ ہوگا. تو ہم سے کوئی غیر مسلم پوچھتا ہے انگریز کہ اب میں کیا کروں,
آسان ہے بھائی, تو ان چاروں میں سے کسی کو بھی فالو کر لو, ٹھیک ہے نا. پھر آئندہ انہی سے مسائل پوچھا کرو, انہی کے حساب سے وقت گزارا کرو. البتہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کامن ہیں وہ غلط ہیں. بدعت غلط ہے, کوئی چیز ہے ہی نہیں. بہت ساری چیزیں ان چاروں اماموں کی طرف ایسی منسوب ہیں جن سے یہ چاروں بری ہیں. تو اب یہ نہیں کہ جو حنفی لوگ جو کر رہے ہیں وہ فقہ حنفی ہے, یہ نہیں ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ فقہ حنفی وہ ہے جو امام ابو حنیفہ یا ان کے شاگردوں نے مدون کیا ہے, اور اسی پر پھر جو مفتہ بھی قول ہے جس پر مشائخ نے فتویٰ دیا وہ ہے. اس کے علاوہ یہ نہیں کہ میں جو کر رہا ہوں, فرض نماز کے بعد تو ہم اجتماعی دعا کرتے ہیں, اس کا فقہ حنفی سے کوئی تعلق نہیں ہے. قرآن خوانیوں کا, تیجوں کا, 40ووں کا فقہ حنفی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور بہت ساری بدعتیں ہیں جو ہم اپنی ہیں وہ امام حنیفہ کے کندھوں پہ ڈال دیتے ہیں, اس کو ان کی طرف انہوں نے بولا ہے, حالانکہ انہوں نے نہیں بولا ہوتا. تو اسی طرح ہمارے حضرت کا ایک مقولہ آپ کو سناتا ہوں, بس بات ختم کرتا ہوں. حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ جو میرے شیخ تھے, بڑے کٹر حنفی تھے, وہ فرمایا کرتے تھے ایک اہل حدیث میں ایک خوبی ہے اور ایک خامی ہے, اور اسی طرح جو مقلدین ہوتے ہیں حنفی یا شافی ان میں ایک خوبی ہے اور ایک خامی ہے. فرمایا کہ اہل حدیث میں خامی کیا ہے, علم سے کورے ہوتے ہیں, 2-4 حدیثیں ہوتی ہیں سمجھتے ہیں ہم مجتہد ہیں, لیکن خوبی کیا ہے, بدعتیں نہیں ہیں ان میں, یہ خوبی ہے ان میں. اور مقلدین میں ایک خامی ہے ایک خوبی. خوبی یہ کہ علم سے کورے ہوتے ہیں مگر مانتے ہیں کہ ہمیں نہیں آتا, ٹھیک ہے نا, ہم علماء سے پوچھ کے چلتے ہیں, مانتے ہیں کہ تقلید ہمیں کرنی چاہیے. لیکن ایک خامی کیا ہے, بدعتی ہوتے ہیں. جتنی بدعتیں آپ کو ملیں گی زیادہ تر مقلدین میں ملیں گی. ترکی پورا حنفی مذہب کو فالو کرتا ہے, مگر ترکی میں جو آپ کو عجیب سی چیزیں ملیں گی نا, آپ حیران ہو جاؤ گے. اور اس کی وجہ سے مقلدین کو نقصان ہو رہا ہے کہ جب ایک گورا اسلام قبول کرتا ہے, وہ کہتا ہے یار ان میں ایسی ایسی چیزیں جس کا کوئی سرے سے ثبوت ہی نہیں ملتا, پھر وہ کہتا ہے میں اس مسلک کو کیوں نہ فالو کروں جو بدعتوں سے پاک ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ. تو اس لیے جو مذاہب کو فالو کرنے والے ہیں, چاہے وہ مالکی ہوں, چاہے حنبلی ہوں, چاہے شافی ہوں, چاہے حنفی ہوں, ان کو چاہیے کہ بدعتوں کو اپنے معاشرے سے نکالیں. بدعتی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہو بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور مقلدین میں بدعت سے اجتناب کرنے والے مارکیٹ میں شارٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ جب یہ تقلید کرتے ہیں تو پھر یہ نہیں کہ قرآن و سنت کے مسائل میں ہر چیز میں پھر یہ امام حنیفہ نہیں, جو جس نے لکھ دیا حضرت دامت برکاتہم نے کتاب کے صفحہ نمبر فلاں پہ لکھا ہے لہذا وہ مذہب بن گیا. ایسے تھوڑی ہوتا ہے. میں اپنے شیخ کی کتنی باتوں میں مخالفت کرتا ہوں. ہمارے شیخ کے بعض فتاوی ایسے ہیں ہم اس پہ فتویٰ نہیں دیتے, ہم کہتے ہیں ہمارے حضرت سے اس میں غلطی ہوئی ہے, نہیں دیتے ہم اس پہ فتویٰ. لیکن ہمارے ہاں جو عام طور پر جو جس ٹریک پہ لوگ چل رہے ہیں وہ حضرت جی نے جو بول دیا وہ پتھر پہ لکیر بن گیا. ایک صاحب نے کہا بہشتی زیور کوئی اللہ کی کتاب تھوڑی ہے جس کو اس کو اتنا فالو کرتے ہو. ہم نے کب کہا اللہ کی کتاب ہے, اس میں غلطی ہو سکتی ہے, ہم نے کب کہا. لہذا ہم اس کو اگر کوئی اس میں غلط بات ہے قرآن و سنت کے خلاف ہے ہم نہیں مانتے. میں نے کہا اس میں ہے 15 شعبان کا روزہ سنت ہے, ہم نہیں مانتے, ہم کہتے ہیں سنت نہیں ہے, خطا ہوئی ہے حضرت سے. لیکن اگر اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم بہشتی زیور کو اپنی زندگی سے نکال دیں تو پھر آپ جو کتاب لکھو گے اس کے بارے میں کیا گارنٹی ہے کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق ہو. اس پہ ایک صاحب نے کمنٹ کیا کہ پھر ہم قرآن و سنتی کو فالو کیوں نہ کریں, بہشتی زیور کو کیوں پڑھیں ہم. میں نے کہا قرآن و سنت سے مسائل مربوط نہیں ہے. سمجھ, آپ کو نماز کے مسائل اگر سیکھنے ہو ڈائریکٹ قرآن و سنت میں سیکھو گے 6 مہینے لگیں گے. اسی قرآن و سنت سے استنباط کر کے اگر کوئی نمبر وار بیان کر دے کہ نمبر 1, نمبر 2, نمبر 3, نمبر 4, اس میں سہولت ہے, اس میں آسانی ہے. تبھی ہر مسلک کے علماء مسائل کی کتابیں لکھتے ہیں تاکہ لوگوں کے پاس ایک مدون چیز آئے. تو بات کہاں سے چلی تھی, میں بس اب ختم کرتا ہوں. اگلے ہفتے اس کو میں انشاءاللہ مزید بیان کروں گا کہ دل کی اسلام کی طہارت کہاں سے شروع ہوتی ہے بھائی, دل سے. کہ سب سے پہلے دل کو شرکی عقیدے سے پاک اور صاف کرو, گندگی سے پاک اور صاف کرو. اچھا ایک آخری بات پچھلے موضوع سے متعلق, یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر 4 فقہ ہیں چاروں میں سے کسی کو فالو کرو تو پھر اہل حدیث بھی تو ایک مسلک ہے, ہم اس کو اگر فالو کر لیں. اس میں مسئلہ یہ ہے, میں اہل حدیث کو اہل سنت میں داخل سمجھتا ہوں, میں ان کو مانتا ہوں کہ جو قرآن و سنت کو فالو کرے گا انشاءاللہ جنت میں جائے گا. لیکن میں کسی عامی آدمی کو اہل حدیث ہونے کا مشورہ کبھی نہیں دیتا, مشورہ کبھی نہیں دیتا. میں جو ہے پہلے سے اس کو میں چھیڑتا نہیں ہوں, مسلمان سمجھتا ہوں, لیکن خود سے کبھی کسی کو اہل حدیث ہونے کا مشورہ اس لیے نہیں دیتا کہ اہل حدیث علماء میں بڑے بڑے مسائل میں بہت زیادہ اختلافات ہیں, بہت زیادہ اختلافات ہیں.
تو اس میں آپ فالو کیسے کرو گے؟ ہمارے ہاں تو قوانین ہے نا کہ مفتہ بھی قول کیا ہوتا ہے، اس کو فالو کرنا ہے. بہت کم اختلافات آتے ہیں آپ کو، جیسے فقہ حنفی کو فالو کریں گے 99.99% چیزوں میں سب متفق ہوں گے. بہت ہی، اور وہ بھی جدید مسائل میں جا کے اختلاف ہوگا، بینکنگ میں ہو گیا، ویڈیو سی ڈی میں ہوگا، جو ملتے ہی نہیں کتابوں میں جن کا تذکرہ. باقی سب مسائل میں کیا ہوگا؟ اتفاق. طلاق کے مسائل ہو گئے، وراثت کے مسائل ہو گئے، نماز کے مسائل ہو گئے، سب پوری دنیا میں جہاں سے پوچھو گے ایک ہی جواب ملے گا، الا ماشاءاللہ بہت کم. لیکن اہل حدیث حضرات میں چونکہ ہر عالم خود اجتہاد کرتے ہیں، ہر عالم کا اپنا اجتہاد ہوتا ہے، لہذا ہر عالم کی رائے دوسرے سے مختلف ہوتی ہے. اب میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں. ایک آدمی نے اکٹھی 3 طلاقیں دے دی. مشہور کیا ہے کہ اہل حدیث کہتے ہیں ایک ہوتی ہے، یہ غلط ہے. اہل حدیث ایسا نہیں کہتے، ایسا نہیں کہتے. اہل حدیث میں اس بارے میں کئی مذاہب ہیں. ایک مذہب یہ کہ اکٹھی 3 دے دی تو 3 ہی ہوتی ہیں. میں اس پہ ثبوت پیش کرتا ہوں. اس وقت کے بڑے بڑے بعض اہل حدیث مفتیان کرام ہیں جو کہتے ہیں اور ہمیشہ سے کہتے رہے ہیں کہ بھئی 3 کتنی ہوتی ہیں؟ 3. انہوں نے قرآن و حدیث میں ریسرچ کی تو ان کی رائے یہ بنی کہ 3 کتنی ہوتی ہیں؟ 3. بعض ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اکٹھی 3 اگر آپ نے دے دی تو اگر حالت حیض میں دی ہے تو وہ ایک بھی نہیں ہے. 3 تو دور کی بات نہیں یاری بات. یہ بھی اہل حدیث میں بہت بڑے بڑے علماء کا یہ مذہب ہے باقاعدہ، اور یہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی مذہب یہی تھا. اور میرے پاس تحریری شکل میں اہل حدیث عالم کی کتاب ہے. اہل حدیث عالم کی جو سب سے مشہور ترین کتاب ہے وہ میرے پاس ہے 3 طلاق کے مسئلے پر. سمجھ آ رہی ہے بات؟ سب سے بڑی کتاب، اس سے بڑی کتاب طلاق کے مسئلے پر 1400 سالوں میں لکھی نہیں گئی ہے. تنویر الآفاق فی مسئلۃ الطلاق بالثلاث، یہ کتاب کا نام ہے. ہندوستان کے ایک اہل حدیث عالم نے لکھی ہے، اور اس موضوع پر اتنی بڑی کتاب آج تک لکھی نہیں گئی ہے. اس کتاب کے مصنف اہل حدیث کے بہت بڑے عالم شمار ہوتے تھے، ماضی قریب میں ان کا انتقال ہوا ہے. ان کی رائے یہ تھی کہ حالت حیض میں بھی 3 طلاقیں دو گے تو ایک بھی نہیں ہوگی. پاکی کے ایام میں اگر آپ نے 3 طلاقیں دے دیں تو پھر اگر آپ نے بیوی سے ہم بستری کر لی تھی اس کے بعد 3 طلاقیں دی ہیں تو وہ بھی ایک بھی شمار نہیں ہوگی. اور اگر آپ نے بیوی سے ہم بستری نہیں کی اور پاکی کے ایام میں 3 طلاقیں دے دیں تو وہ پھر ایک اس وقت شمار ہوگی جب اگلے طہر میں آپ رجوع بھی کرو پہلی والی طلاق سے. اگر آپ نے پہلی طلاق سے رجوع کیے بغیر اگلے طہر میں دوسری دے دی تو وہ بھی دوسری شمار نہیں ہوگی. یعنی پہلی تو ہو جائے گی مگر دوسری کا لدم ہو جائے گی. نہیں یاری بات سمجھ میں؟ اب ایک آدمی اہل حدیث عالم سے فتویٰ لینے جاتا ہے تو وہ آرام سے کہہ دیتے ہیں 3 کتنی ہوتی ہیں؟ 1 ہوتی ہیں. بھائی آپ اپنے مذہب کے علماء سے تو رابطہ کرو، آپ کے مذہب میں کتنے اس میں اقوال ہیں. آپ اس سے پوچھو کہ طہر کی حالت میں دی ہے، حیض کی حالت میں دی ہے، بیوی سے ہم بستری کرنے کے بعد دی ہے. کیونکہ ایک مشہور مذہب ان کا یہ کہ ہم بستری کرنے کے بعد اگر طلاق دے دی کلعدم ہے. یہ طلاق دینے کے بعد آپ نے اگلے طہر میں رجوع نہیں کیا تو یہ طلاق کلعدم ہے. تیسرا مذہب یہ کہ 3 طلاقیں دی چاہے حالت حیض میں دی ہوں یا حالت طہر میں دی ہوں، ہم بستری کی ہو یا نہیں کی ہو تو وہ کتنی ہوتی ہیں؟ 1 تو بہرحال شمار ہوتی ہیں. تو 3 بڑے بڑے مذہب کیا ہوئے بنیادی. ایک صورت ایسی ہے جس میں تینوں ہو جاتی ہیں. ایک ہوتی ہے کہ ان 2 کنڈیشنوں میں تو 1 ہوگی ورنہ 1 بھی نہیں ہوگی، اور ایک ہے کہ بہرحال 1 تو ہوگی. اور ایک چوتھا مذہب بھی ہے کہ اگلی جب ہوگی جب پچھلی سے رجوع کیا ہو، پچھلی سے رجوع نہیں کیا تو پھر اگلی بھی نہیں ہوگی. 4 مذہب ہیں یہ طلاق کے بارے میں، اور سب کا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن و سنت میں بعینی بس یہی مسئلہ بیان ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. نہیں یاری بات؟ قرآن و سنت کے مطابق یہی صحیح ہے جو میں کہہ رہا ہوں، باقی سب باطل ہے. جو اہل حدیث عالم کہتے ہیں 3 طلاقیں اکٹھی 3 ہوتی ہیں، ان کے یوٹیوب پہ کلپ موجود ہیں، وہ کہتے ہیں جو یہ کہتا ہے 3 1 ہوتی ہے وہ کلعدم ہے. قرآن و سنت میں ایسی کوئی بات بھی نہیں لکھی ہوئی، ٹھیک ہے نا. جو یہ کہتا ہے کہ اکٹھی 3 1 ہوتی ہیں وہ کہتا ہے 3 کو 3 والے ماننے والے بالکل باطل مذہب ہے. قرآن و سنت کے مطابق 3 1 ہی ہوتی ہیں. یہ سب اپنا اپنا دماغ لگا کے قرآن و سنت سے مسئلہ نکال رہے ہیں، مگر اختلاف کتنا زیادہ آ رہا ہے اور ہر آدمی اپنی رائے کو کیا سمجھ رہا ہے؟ 100% یہی درست ہے. تو آپ اگر اہل حدیث مذہب کو فالو کریں گے تو طلاق کے بعد آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ کو کیسے پتا چلے گا میری 3 ہو گئی ہیں، میری 1 ہوئی ہے، یہ 1 بھی نہیں ہوئی ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں میں قرآن و سنت کو فالو کروں گا، میں اہل حدیث کے کسی عالم کو فالو نہیں کروں گا، تو پھر عالم سے فتویٰ لینے کیوں گئے آپ؟
اور اگر آپ کہتے ہو نہیں میں چونکہ اہل حدیث مسلک کو فالو کرتا ہوں اس لیے میں اہل حدیث کے عالم سے فتویٰ لوں گا، تو اس والے سے کیوں لیا، اس والے سے کیوں نہیں لیا؟ بہت مشکل ہے سمجھانا بھائی، بہت مشکل ہے. پھر اس والے عالم سے کیوں کیا؟ اہل حدیث میں ایسے بھی تو ہیں جو 3 کو 3 کہتے ہیں. نہیں آ رہی نا سمجھ میں؟ اس لیے پورے احترام کے ساتھ اہل حدیث علماء کا پورے اہل سنت والجماعت میں داخل سمجھنے کے باوجود میں کہتا ہوں کہ جب آپ کسی ایسے مسلک کو فالو کرتے ہیں جس کے اصول اور ضوابط اور جزیات منضبط نہیں ہیں تو پھر آپ اس کو فالو کر نہیں سکتے. تبھی میں ایک واقعہ سناتا ہوں. لاہور سے ایک اہل حدیث کا فون آیا میرے پاس. انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں ایک لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اس کے ابا راضی نہیں ہے، کیا میرے لیے اس سے نکاح کرنا جائز ہے؟ فقہ حنفی میں جائز ہے، اہل حدیث کے ہاں جائز نہیں ہے. نہیں یاری بات. میں نے اسے بتایا کہ فقہ حنفی میں جائز ہے، اگر آپ حنفی مذہب کو فالو کر رہے ہیں تو آپ جائز ہے. پھر میں نے کہا آپ کا مسلک کیا ہے؟ کہہ رہے میں اہل حدیث ہوں. میں نے کہا پھر آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اہل حدیث کے یہاں تو اجازت نہیں ہے اس کی. کہہ رہے میں کسی نہ مسلک پہ نہیں، میں کسی مسلک کو فالو نہیں کرتا. حالانکہ جب نہیں کرتے تو پھر آپ یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ میں اہل حدیث ہوں؟ پھر آپ بولو میں سمپل مسلمان ہوں، میں نہ اہل حدیث ہوں، نہ دیوبندی، نہ بریلوی، نہ حنفی، نہ شافی، مجھے قرآن و سنت بتاؤ کیا کہتا ہے. یہ پھر کہنا چاہیے نا. پہلی دفعہ میں نہیں کہا، اگلی دفعہ میں کہہ رہے ہیں. پہلی دفعہ میں کہا میں اہل حدیث ہوں. میں نے کہا پھر اہل حدیث علماء سے پوچھو یہ مسئلہ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں نہ اہل حدیث کو مانتا ہوں نہ حنفی دیوبندی کو، میں قرآن و حدیث کو مانتا ہوں، مجھے قرآن و حدیث سے بتاؤ کہ کیا مسئلہ ہے. میں نے کہا میرے بھائی قرآن و حدیث میں دونوں طرح کی باتیں ہیں، اسی وجہ سے قرآن و حدیث کی فہم میں اختلاف ہوا ہے. امام شافعی کا مذہب یہ بنا کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا، اور امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ بنا کہ ہو سکتا ہے. قرآن و حدیث میں چونکہ دونوں باتیں ہیں اس لیے دونوں رائے ہیں امت میں. اگر دونوں نہ ہوتی تو 2 رائے قائم نہ ہوتی. کہہ رہے نہیں مجھے بتاؤ امام حنیفہ کی دلیل کیا ہے. میں نے کہا پہلے میں بتا دوں اہل حدیث کی دلیل کیا ہے. اہل حدیث کی دلیل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیھا فنکاحھا باطل باطل باطل. جو عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرتی ہے اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے. قرآن و حدیث کی روشنی میں ہو گیا جواب. ٹھیک ہے. کہہ رہے ویسے امام حنیفہ کی دلیل ہے کیا؟ ان کی بھی تو کچھ ہوگی نا. پھر میں نے کہا کہ میں لمبی بات نہیں کرتا آپ، کیونکہ ابھی میں نے ان کے دلائل دینا شروع کیا پھر ایک نیا موضوع کھڑا ہو جائے گا. میں نے کہا قرآن مجید میں اللہ نے عورت کی طرف براہ راست نسبت کی ہے. سب سے پہلے قرآن ہے پھر حدیثیں ہیں. تو میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی حتی تنکح زوجا غیرہ، عورت کو اگر طلاق ہوئی ہے تو جب تک کسی مرد سے نکاح نہیں کر لیتی تو اللہ نے اس کی طرف نسبت کی ہے، وہ خود نہیں کر لیتی. یہ نہیں کہا کہ اس کا کسی مرد سے نکاح نہیں کرایا جاتا، یہ الفاظ نہیں ہے. تو یہ قرآن ہے. اس کے علاوہ بھی روایتیں احادیث ہیں، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، وہ میرا ابھی موضوع نہیں ہے. کیونکہ آپ کا بیان میرا بیان جب جاتا ہے نا تو فوراً کہتے ہیں اس کے دلائل تو آئے نہیں سامنے. تو دلائل سامنے اس لیے نہیں دے رہا کہ وقت بہت لمبا ہو گیا. یہ میرا بھی موضوع نہیں ہے کہ قرآن حدیث کیا کہہ رہا ہے. میں جو ان اہل حدیث صاحب پر جو طنز اور ان پہ جو میں رد کر رہا تھا، طنز نہیں رد کر رہا تھا، مجھے یہ ہو رہا تھا کہ آپ قرآن و حدیث سے مسئلہ پوچھنے کے لیے اپنے اہل حدیث عالم کو بھی تو یہی بات کہہ سکتے تھے. آپ یہی بات اہل حدیث عالم کو فون کر کے کہتے کہ حضرت نہ میں اہل حدیث ہوں، نہ میں حنفی ہوں، نہ دیوبندی، نہ بریلوی، نہ شافعی، نہ مالکی، کچھ بھی نہیں ہوں، مجھے قرآن و حدیث سے بتاؤ کہ اس لڑکی سے میرا نکاح جائز ہے یا نہیں ہے. آپ کو پتا تھا کہ وہ قرآن و حدیث سے کیا بتائے گا؟ جائز نہیں ہے. آپ نے کہا کسی حنفی سے قرآن و حدیث کی روشنی میں پوچھو. میں نے نہیں بتایا، حالانکہ امام ابو حنیفہ کے دلائل بہت مضبوط ہیں. کسی وقت موقع ہوا تو میں بتاؤں گا کہ وہ کہتے ہیں ولی کی اجازت کے بغیر بھی نکاح ہو جاتا ہے. بہت مضبوط دلائل ہیں. ایک حدیث پیش کر دوں ورنہ تاکہ کمنٹ نہ آئے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، عرض کیا میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. آپ نے ان کو دیکھا، پسند نہیں فرمایا. ایک صحابی نے کہا میرا نکاح کر دیں، آپ نے کر دیا. تو اگر ولی کی اجازت ضروری ہوتی تو وہ صحابیہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کہ ابا راضی ہیں یا نہیں ہیں، ابا کہاں ہیں، اور اس طرح کی بہت ساری روایتیں. تو دونوں طرف حدیثیں ہوتی ہیں. پھر اس حدیث میں تعویل کرتے ہیں نکاح ہوا باطل باطل باطل. یا تو اس کی سند پہ کلام ہے جو اس وقت میرے ذہن میں مستحضر نہیں ہے، یا یہ کہ یہاں باطل سے مراد ہے حوصلہ شکنی کرنا کہ برا کام کیا اس نے، برا. یعنی شریعت چاہتی تو یہی ہے نا کہ نوعمر لڑکیوں کا نکاح باپ کی اجازت کے ساتھ ہو تاکہ گھروں سے بھاگنے کا کلچر نہ بنے.
لیکن کہیں ضرورت پڑ گئی، باپ نالائق ہے، وہ برا آدمی ہے، پھر کیا کریں گے؟ تو یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ اس کو فالو نہیں کر سکتے، تو اس لیے عوام کے لیے بہتری اسی میں ہے کہ اپنے آپ کو جاہل سمجھیں اور ایک حدیث سے سامنے آنے سے اپنے آپ کو مفتی نہ سمجھیں، ایک مذہب کو فالو کریں آرام سے، اسی کی آسانیوں کو بھی لیں، اسی کی مشکلات کو بھی لیں۔ اگر اللہ قیامت کے دن کہے کہ تم نے یہ مسئلہ امام حنیفہ کا آسان تھا اس لیے لے لیا تم نے، تو آپ کہو اے اللہ یہ مسئلہ امام شافعی کا آسان تھا لیکن میں نے نہیں لیا، ٹھیک ہے نا؟ دیکھو نکاح ہونے کے لیے امام شافعی کی شرائط سخت ہیں۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ جب تک دونوں گواہ عادل نہ ہوں، پرہیزگار نہ ہوں، آپ کا نکاح نہیں ہوتا۔ لیکن ہم اس میں کس کو فالو کرتے ہیں؟ ایسے ایسے چرسی بھی گواہ میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، آ کے ہیروئنچی بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کیا خیال ہے؟ لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں نکاح کے بعد امام شافعی کے حرمت مصاہرہ سے نکاح ختم نہیں ہوتا، ہمارے ہاں کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اب ہم اس مسئلے میں امام حنیفہ کو فالو کرتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ نے بڑی دلچسپ مثال دی ہے، فرمایا کہ بعض لوگ مسلک بدلتے رہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو شریعت پہ کبھی بھی نہیں چل سکتے، اور اس کی مثال دی ہے کہ نکاح ہوا ان کا، گواہ فاسق تھے، تو اس وقت انہوں نے کہا ہم امام ابو حنیفہ کی رائے کو فالو کر رہے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ فاسق گواہوں کی روشنی، ان کے ہاں نکاح ہو جاتا ہے، فاسق بھی ہوں گواہ۔ اب اکٹھی طلاقیں دے دی، تین طلاقوں کے بعد دوبارہ نکاح کرنا چاہ رہے ہیں، تو اب نہ امام حنیفہ کے یہاں نکاح جائز ہے، نہ امام شافعی کے یہاں جائز ہے، لیکن کہہ رہے ہیں شافعی مذہب کے مطابق تو ہمارا نکاح ہی نہیں ہوا تھا۔ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ شافعی مذہب کے مطابق تو ہمارا نکاح ہوا ہی نہیں تھا، جب ہوا ہی نہیں تو 3 طلاقیں تو اجنبی کو ہے، تو ہوئی ہی نہیں، تو اب دوبارہ سے نکاح ہوگا ہمارا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ تماشا ہے یا نہیں ہے؟ یہی تماشے آج کل پبلک کر رہی ہے جب سے مسلک اور مذہب کی پابندی کو اٹھایا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا اسلام میں مسلک نہیں ہے، غلط ہے مسلک، مذہب ہے اسلام میں، ایک حقیقت ہے جس کا آپ انکار نہیں کر سکتے۔ صحابہ کے دور میں مسلک تھے، ایک کہہ رہے کہ نماز پڑھو، دوسرا کہہ رہے کہ نماز نہیں پڑھو، یہ مسلک وجود میں تو آ گیا نا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ مسلک اور رائے کا اختلاف کے باوجود وہ باہم دست و گریبان نہیں تھے، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے، زور سے آمین والا آہستہ والی کو درست سمجھتا، آہستہ والا زور سے والے کو درست سمجھتا، ٹھیک ہے نا؟ اور بسا اوقات تو ایک مجتہد دوسرے مجتہد کے سامنے اپنی رائے کا اظہار ہی نہیں کرتے تھے، بھائی انہیں سے پوچھو، مجھ سے نہیں پوچھو، حالانکہ ان کی رائے مختلف ہوتی تھی، لیکن وہ کہتے تھے کہ یہ بھی قرآن و سنت کو میں بھی، تو رائے کا اختلاف ہو رہا ہے لہذا ان کی رائے کو فالو کرو۔ جیسے حضرت ابو موسیٰ اشعری نے فرمایا کہ جب تک تمہارے درمیان عبداللہ بن مسعود جیسا علامہ موجود ہے مجھ سے مسائل نہ پوچھا کرو۔ یہ نہیں کہا کہ قرآن و حدیث سے پوچھا کرو، بس میں قرآن و حدیث کے مطابق بات کر رہا ہوں تو میری فالو کرو، وہ کر رہے تو ان کی فالو کرو۔ حالانکہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا علم آج کے لوگوں سے بہرحال زیادہ تھا، تو وہ تو کہہ رہے ہیں میری موجودگی میں بھی ان کو فالو کرو، یہ جو مسئلہ بتا رہے ہیں۔ اور آج کیا کہا جاتا ہے؟ کسی کو فالو نہ کرو، جو میں قرآن و سنت پیش کر رہا ہوں بس اسی کو فالو کرو۔ تو یہ صرف الفاظ کی لفاظی ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس طرح جب آپ اس ٹریک پہ چلیں گے تو پتہ نہیں کہاں کے کہاں نکل جائیں گے۔ پورے احترام کے ساتھ اہل حدیث علماء کی ایک بات کرتا ہوں، میرے ایک بیان پہ کسی نے کمنٹ دیے کہ اہل حدیث صاحب نے کہ میں نے آج تک کسی اہل حدیث کو دیوبندی نہیں بنتے ہوئے دیکھا، بہت سارے دیوبندیوں کو اہل حدیث بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اس کی علامت ہے کہ ہمارا مسلک درست ہے۔ ٹھیک ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں میں اہل حدیث کو جہنمی نہیں کہتا، لیکن مجھے دل چاہ کہ میں اس پہ کمنٹ لکھوں، میں نے لکھے نہیں۔ میں نے کہا یہ درست ہے کہ اہل حدیث دیوبندی نہیں بنتے، لیکن میں نے اپنی زندگی میں بہت سے اہل حدیثوں کو قادیانی بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ کیونکہ جب آپ کا اعتماد ایک دفعہ اسلاف سے ہٹ گیا تو پھر آپ کی بریکیں فیل ہیں۔ سارے نہیں بنتے، اہل حدیث قادیانیوں کے خلاف ہوتے ہیں کہ یہ نہ میرے اس پہ کہ انہوں نے ان کو قادیانی کہہ دیا خدا نخواست، لیکن جب ایک دفعہ آپ اسلاف کے یعنی اعتماد ہٹ گیا آپ نے، تو پھر آپ کی بریکیں کیا ہو گئیں؟ فیل۔ اب قرآن و سنت کے نام پہ تو غامدی بھی باتیں کرتا ہے، قرآن و سنت کے نام پہ تو مرزا غلام احمد قادیانی بھی بہت ساری، وہ کہتا ہے خاتم النبیین کا یہ مطلب ہی نہیں ہے، وہ کچھ اور مطلب بیان کرتا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ بھائی پوری امت جو مطلب سمجھتی آ رہی ہے وہ مطلب درست ہے، تمہارا اپنا مطلب، وہ کہتے ہیں خاتم تو مہر کو کہتے ہیں، اسٹیمپ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، آخری نبی اس کا مطلب ہی نہیں ہے۔ تو کہاں جاؤ گے؟ اب مطلب پہ کون سی حدیثیں نکالو گے؟ وہ بڑے آرام سے کہہ دے گا میں حدیث کو، منکر حدیث میں نے بہت سے اہل حدیث بنتے ہوئے دیکھے ہیں،
وہ حدیثوں میں تعارض دکھاتے ہیں, بولتے ہیں یہ تو حدیثیں تو اجمیوں نے لکھی ہیں, اصل تو قرآن ہے. ہم نے جب قرآن میں ہر چیز کو کھول کے بیان کر دیا تو تم کیوں حدیث کو فالو کر. ایسی باتیں سن کے بہت سے منکر حدیث بن جاتے ہیں. اس لیے امت کی بریکوں کی ضرورت ہے, ان کے بریک شو ٹائٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کو ایک حد سے آگے بڑھنے نہ دو. اور وہ حد ہماری رائے کے مطابق یہی ہے کہ بھائی انہی میں سے کسی ایک کو فالو کر لو. رفع الیدین اگر کرنا ہے تو پورے شافی بن جاؤ پھر, ٹھیک ہے نا, پورے شافی مذہب کو فالو کر لو. اگر آپ کو حنفی مذہب سمجھ میں نہیں آتا تو پورے شافی بن جاؤ یا پورے حنبلی بن جاؤ. ایسے نکل کے ایسے ادھر ادھر کے بالکل ایک بے تکی سی ایک راہ ہو جائے. اور جو اہل حدیث فالو کر رہے ہیں نا, جو حق پر چل بھی رہے ہیں, یہ وہ ہیں جو کسی عالم کی اتباع کرتے ہیں. یہ بھی بتا دوں آپ, جو کسی بڑے اہل حدیث بزرگ عالم کو فالو کرتے ہیں, باقاعدہ اس کی تقلید کرتے ہیں, وہ بچے ہوئے گمراہی سے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات, وہ پھر گمراہی سے بچے ہوئے. تو گمراہی سے بچنے کے لیے تقلید ہی ضروری ہے, چاہے کسی اہل حدیث عالم کی جائے یا کسی مجتہد کی, جو پرانے مجتہد تھے ان کی جائے. اس پہ اور بہت سارے سوالات اور جوابات ہیں, وہ پھر کسی اور موقع پر بیان کروں گا. اگلے درس میں انشاءاللہ پھر اسی موضوع کو ہم آگے لے کے چلیں گے. اتنا اچھا بیان چل رہا تھا, پتہ نہیں کیا کن چکروں میں. آپ بھی بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں ان باتوں سے, لیکن ہم جو نیٹ کی دنیا میں جو دیکھ رہے ہیں نا چیزیں, اور امت کو دیکھ رہے ہیں کدھر کو جا رہی ہے, تو ہم جو پریشان ہوتے ہیں وہ آپ کی پریشانی سے کئی گنا زیادہ ہے. اور امت کا مستقبل تاریک نظر آ رہا ہے کہ یہ جائے گی کہاں. ہر آدمی فنٹر بنا ہوا ہے, ہر آدمی فنٹر, میں نہیں مانتا. یونیورسٹی میں جاؤ, کراچی یونیورسٹی میں اتنے مسلک پرست, اتنے مختلف قسم کے نظریاتی لوگ کام کر رہے ہیں کراچی یونیورسٹی میں. وہاں کے چند حضرات ملے, کہتے ہیں یہاں کے جو نئی جنریشن ہے طلبہ کی, مذہب کے معاملے میں پتہ نہیں کیا نکلے گی. ایک آدمی اسلامیات پڑھاتا ہے اپنے اسٹائل میں, وہ حضرت معاویہ کو معاذ اللہ گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے, وہ برا بلا کہنا شروع کر دیتا ہے صحابی رسول کو. وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں دے رہا ہے گالیاں. وہ کہہ رہے حضرت علی سے انہوں نے لڑائی کی اور یہ کیا اور وہ کیا اور یوں کیا, وہ ان کو برا بلا کہہ رہا ہے. دوسرا آتا ہے تو حضرت علی کی شان میں غلوف کر کے ان کو پیغمبر سے بھی آگے لے جاتا ہے. تیسرا آتا ہے, وہ کہتا ہے براڈ, ضرورت سے زیادہ براڈ مائنڈ بنتا ہے, کہہ رہے سب ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, پردہ بھی نہیں ہے اسلام میں, یہ تو مولویوں نے بنایا ہوا ہے, اور سب قرآن و سنت کی روشنی میں باتیں کر رہے ہیں. اس لیے ضرورت ہے کہ بھائی ان کو لگام دو, ان کو روکو, صحیح ہے نا. اس لیے ہم پریشان ہیں کہ ہمیں مستقبل, میں اہل حدیث حضرات سے کہتا ہوں جو میرے بیان میں بیٹھتے ہیں کہ تم ٹھیک ہے کسی مذہب کو فالو نہیں کرتے, اپنی اولادوں کو بولو یار ان میں سے ایک کو فالو کر لو اللہ کا واسطہ. میں نے کہا تم نے چونکہ ابھی بزرگوں کا زمانہ دیکھ لیا, اس لیے تمہاری کچھ حدود ہے, تم حق پر چل رہے ہو, لیکن تمہاری اولاد اسی آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھائے گی اور کل تمہیں بے وقوف سمجھنا شروع کر دے گی. اسی وجہ سے ہمارے یہ ادھر گلشن معمار میں ایک اہل حدیث ہیں, خود اہل حدیث مذہب کو فالو کرتے ہیں, مگر بیٹا ان کا حنفی ہے. کہہ رہے میں نے خود اس کو بنایا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, خود اس کو حنفی بنایا ہوا ہے میں نے, کہ بھائی تو زیادہ نہیں پڑھ, کیونکہ مجھے پتا ہے تو تیری دماغی صلاحیت اتنی نہیں ہے, تو بالکل ہی آزاد نہ ہو جائے. تو یہ ایک بات ہے جو زمینی حقائق پر مبنی ہے. اگر کسی کی سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے, نہیں آئے تو پھر وہ بھی, میں کہتا ہوں یہ بھی اختلاف رائے ہے. جب نماز کے وجود میں اور عدم وجود میں اختلاف ہو سکتا ہے تو اس میں بھی ہو سکتا ہے کہ ایک مسلک کی تقلید ضروری ہے یا نہیں ہے. اگر کوئی کہتا ہے ضروری نہیں ہے تو ہم اس کو بھی مسلمان مانتے ہیں. یہ بھی تو قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا نا ایک مذہب کو لازمی فالو کرو, تو فالو کرنا ضروری ہے یا نہیں, اس میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے. اگر کوئی عالم کہتا ہے فالو کرنا ضروری نہیں ہے تو ہم اس کو گمراہ قرار نہیں دیتے, ہم کہتے ہیں اس کی رائے وہ ہے, ہماری رائے یہ ہے, لیکن ہم تو اسی کو فالو کریں گے جو ہماری سمجھ میں آ رہا ہے. اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر کوئی کسی فقہ کو فالو نہیں کرتا, اہل حدیث ہے, 100 دفعہ اس کا احترام کرتا ہوں, مسلمان سمجھتا ہوں, لیکن اگر کوئی مجھے کہے کہ اپنے مذہب کو چھوڑ دو تو میں دنیا چھوڑ دوں گا, اپنے فقہ کو نہیں چھوڑوں گا. سمجھ رہے ہو, اپنے مسلک کو میں نہیں چھوڑوں گا, دنیا چھوڑ دوں گا. لیکن اگر میں یہ مجھ سے کہلواؤں کہ دوسرے مذہب والے گمراہ ہیں تو بھی میں دنیا چھوڑ دوں گا, اس کو گمراہ نہیں کہوں گا. یہی وہ اعتدال ہے جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا ہے. تو آئندہ انشاءاللہ پھر وہ دل کن کن چیزوں سے پاک ہوتا ہے. پہلی چیز توحید ہو گئی, دوسری چیز کیا ہے انشاءاللہ اس پر اگلے ہفتے بیان ہوگا. ادھوری چھوڑ دی میں نے. ہم بچپن میں جب ڈرامے دیکھا کرتے تھے تو ڈرامے کا جو اینڈ ہوتا تھا وہ ادھورا ہوتا تھا, اس چکر میں اگلی قسط دیکھنے آ جاتے تھے. آخری چٹان ایک ڈرامہ آیا کرتا تھا بہت پہلے, بچے تھے ہم, تو اس میں جو بدر بن مغیرہ تھا نا, اس کی گردن کاٹنے کے لیے لٹایا, وہ ڈرامے کا ہیرو تھا. ہم بچے تھے, ہم بڑے رو رہے تھے, یار اس کی گردن نہ کٹے, یہ تو بہت ہیرو ہے اس ڈرامے, یا اللہ اس کی گردن نہ کٹے. ہوتا ہے بچوں کو کہ یار یہ ہیرو ہی مر گیا. ان کو یہ نہیں پتا تھا اس وقت ہمیں کہ ہیرو کبھی نہیں مرتا, وہ مر گیا تو فلم کیسے, ڈرامہ کیسے چلے گا آگے.
تو بدر بن مغیرہ ایک گزرا ہے, وہ کوئی اداکار تھا, تو وہ بدر بن مغیرہ بنا ہوا تھا, تاریخ میں ایک شخص مجاہد گزرے بدر بن مغیرہ. تو اب ہم جو ہے نا وہ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں, یا اللہ یا اللہ, اور وہ جلاد نے تلوار اٹھائی ہے اور اس کی گردن کے قریب لے گیا تو دی اینڈ ہو گیا ڈرامے کا. ارے بھائی کٹی نہیں کٹی, دل چاہ رہا تھا فون کر کے پوچھیں, فون کر کے پوچھیں. تو پھر اگلے ہفتے ہم سارے سے پہلے سے آگے بیٹھ گئے, کٹی تو پتہ یہ چلا کہ جیسے ہی گردن کے قریب گئے نا تو ایک دم بادشاہ سلامت اور ایک دم رک جاؤ, تو بالکل قریب لا کے اس نے تلوار اٹھائی. ہماری جو ایک ہفتے سے سانس اٹکی ہوئی تھی وہ بحال ہوئی ہے. تو میں بھی بیان بعض دفعہ لٹکا کے چھوڑ دیتا ہوں کہ اگلے ہفتے تاکہ آپ لوگ شوق و رغبت سے آئیں, اور موضوع سے ہٹ کر کچھ باتیں آپ سے کر دی ہیں, کیونکہ موضوع جب ادھورا رہتا ہے نا تو ایک پیاس رہتی ہے یار. لوگ کہتے ہیں بھی مفتی صاحب آپ نے وہ جو بیان لے کے چلے تھے وہ تو ایسے ہی چھوڑ دیا, اتنی پریشانی ہو رہی ہے. تو میں کہتا ہوں پریشانی حل ہو سکتی ہے, اگلے ہفتے آ جاؤ آپ, ٹھیک ہے. اس میں بھی ایک حکمت ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کافی سوالات جمع ہو گئے. حضرت HBL جیسے ڈیبٹ کارڈ پر پیزا ہٹ سے کھانا کھانے پر 50% ڈسکاؤنٹ دیتا ہے, تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ جائز ہے. یہ مسئلہ میں نے کچھ دن پہلے بھی تحقیق کی تھی اس کی, اس وقت تو یہی بات سامنے آئی تھی کہ جائز ہے. بھول گیا پوری طور پر جو ہے نا اس کی کیوں جائز ہے, کیا ہوتا ہے اس میں. تو احتیاط کا تقاضا یہ کہ اگلے ہفتے دوبارہ پوچھ لیں آپ یہ, ٹھیک ہے نا. انسٹالمنٹ پر جب ہم کوئی چیز خریدتے ہیں تو اس میں کسی چیز کی قیمت سے اوپر پیسے دینے ہوتے ہیں جو کہ سود لگتا ہے. یہ سود نہیں ہے. آئی کہہ رہے ہیں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اسے غلط سمجھتے تھے. یہ بالکل غلط ہے. ڈاکٹر اسرار احمد یہ سمجھتے تھے, یہ سمجھتے تھے, مجھے تو معلوم نہیں ہے, مگر اگر وہ اس کو سود سمجھتے تھے تو یہ بالکل غلط ہے. یہ قسطوں پر جو چیزیں ہیں نا وہ ہمیشہ مہنگی ہوتی ہیں, تبھی تو وہ قسطوں میں بیچ رہا ہے آپ کو. سود وہ جب بنے گا کہ جب آپ نے اسی مجلس میں طے نہیں کیا کہ میں نے یہ انسٹالمنٹ پہ لینی ہے یا کیش پہ لینی ہے. آپ یہ کہہ کے چلے گئے کہ اگر کل پیسے لے آیا تو 50,000 دوں گا, کل نہیں لایا تو 75,000 دوں گا, یہ سود بن جائے گا. اگر اسی محفل میں طے کر لیا آپ نے کہ میں 75 میں خرید رہا ہوں یا 50 میں, تو جو قیمت طے ہو گئی وہ سود نہیں ہے. سود پھر جب ہے جب آپ لیٹ ہوئے تو اس پہ جو پلینٹی لگے گی وہ سود ہوگا. باقی یہ اس کا سود نہ ہونا اتنا واضح ہے کہ قرآن مجید میں جو الفاظ ہیں احل اللہ البیع وحرم الربا, جب سود حرام ہوا ہے تو مشرکین مکہ نے اشکال کیا تھا کہ بے کی طرح یہ تو البیع سے مراد تھا قسطوں کا کاروبار. یہ تو قسطوں کے کاروبار کی طرح ہے. قسطوں میں جب لیٹ پیمنٹ ہوتی ہے تو پیمنٹ زیادہ ہوتی ہے نا, تو سود بھی تو اسی طرح ہے. تو جب وہ جائز ہے تو سود کیوں حرام ہو گیا؟ تو اللہ نے جواب کیا دیا کہ اس بے کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے اور سود کو اللہ نے حرام قرار دیا, اس لیے ناجائز ہے. تو قسطوں کے کاروبار کو تو اللہ نے جائز قرار دیا ہے, اس میں کیسے. تبھی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب قرآن کی بہت اچھی تفسیر کرتے تھے, لیکن میں نے بتایا کہ مسائل کس سے پوچھا کرو؟ جو علماء سے, جو اس کام میں لگے ہوئے ہیں ان سے پوچھا کریں. اور یہ بھی ممکن ہے کسی نے ویسے ڈاکٹر اسرار کی طرف نسبت کر دی ہو. لڑکے گھڑی کس ہاتھ میں باندھے ہیں؟ جس ہاتھ میں چاہے پہنے بھائی. الٹے ہاتھ میں اس لیے گھڑی باندھی جاتی ہے کہ سیدھا ہاتھ اکثر استعمال بہت ہوتا ہے مختلف حرکتوں میں, کھانے میں, کوئی چیز اٹھانے میں, تو اس میں ڈر ہوتا ہے کہ گھڑی پہ کوئی چیز لگ نہ جائے, خراب نہ ہو جائے, اس لیے الٹے میں پہنی جاتی. خواتین وضو کر کے تیار ہوتی ہیں تو لپسٹک لگا کر وضو ہو جاتی ہے؟ لپسٹک میں تو ہو جاتی ہے, اس میں نہیں ہوتی وضو, اس میں نہیں ہوتا. نیل پالش, فیئر اینڈ لولی چہرے پر لگائیں تو وضو ہو جاتا ہے, ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت حسین کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت کیا عمر تھی؟ اس وقت پوری عمر ذہن میں نہیں ہے, میرا خیال ہے 10-11 سال کی عمر تھی. حسنین نام رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے ہیں؟ آپ اکثر فرماتے ہیں کہ ضعیف حدیث کو جمہور علماء نے کثرت روات کی وجہ سے قبول کر لیا ہے, کیا اس سے کوئی غلط بات کو بار بار کہنے یا روایت کرنے سے اس کی تائید ہوتی ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہوتا. غلط بات کو بار بار کہنے سے تائید نہیں ہوتی, لیکن ایک بات تھی غلط, کئی لوگ اس کو بیان کر رہے ہیں, تو پھر انسان کو ہوتا ہے کہ میں ہی غلط ہوں, یہ اتنے سارے لوگ غلط نہیں ہو سکتے. تو ایک روایت ضعیف ہے مگر اس کو بیان کرنے والے بہت سارے راوی ہیں, تو پھر خیال ہوتا ہے کہ ایک عقلی چیز ہے کہ بھئی اتنے سارے لوگ غلط بات نہیں کر سکتے, اس لیے وہ ضعیف حدیث کا مقام بڑھ جاتا ہے اور وہ قابل قبول ہو جاتی ہے. نماز فجر سے پہلے قضا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں. نماز فجر سے پہلے تحیۃ المسجد پڑھ سکتے ہیں؟ تحیۃ المسجد فقہ حنفی میں نہیں پڑھ سکتے. نماز فجر سے پہلے تحیۃ المسجد پڑھنی ہو تو 2 سنتوں میں نیت کر لیں, یا فرض میں نیت کر لیں,
کیونکہ فقہ حنفی میں 2 سنتوں اور فجر کے فرض کے درمیان کوئی نفل نماز جائز نہیں ہے، اور اس کی دلیل یہ کہ نبی سے کبھی بھی ثابت نہیں ہے کہ نبی نے 2 سنتوں اور فرض کے درمیان کوئی بھی نماز پڑھی ہو، حتیٰ کہ تحیۃ المسجد بھی ثابت نہیں ہے۔ اذان اور اقامت کے وقت جواب دینا بہتر ہے، خاموش رہنا؟ جواب دینا چاہیے بھائی، خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ میت کے گھر میں جا کر مسنون احکام کیا ہیں؟ جیسے کہ دیکھا گیا ہے کہ دانے پڑے جاتے ہیں، قرآن پڑھا جاتا ہے ثواب پہنچانے کی نیت سے، کیا یہ جائز ہے؟ نیز اگر کھانا میت والے گھر میں ہے تو کیا کریں؟ میت کے گھر جائیں تعزیت کے لیے، اس کو تسلی دینے کے لیے، جس میں 3 الفاظ ہیں: اعظم اللہ اجرک واحسن عزاءک وغفر لمیتک، کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اجر کو بڑھا دے جو مصیبت آپ کو ملی ہے، اور آپ کو اس غم پہ صبر عطا فرمائے، اور آپ کی میت کی مغفرت فرمائے۔ یہ 3 کلام انگلش میں بھی کہہ سکتے ہیں، اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں، اس زبان میں جو اس کو سمجھ میں آ جائے۔ اس کے بعد آپ وہاں سے پتلی گلی سے بولو بھائی نکل، تاکہ اس پہ بھی ٹینشن نہ ہو اور آپ خود بھی بوجھ نہ، پتلی گلی سے نکل لیں وہاں سے۔ اور اگر آپ بہت دور سے آئے ہیں، کھانے کا ٹائم ہے، اور محلے پڑوس میں کسی نے کھانے کا انتظام کیا ہوا ہے دور سے آنے والے مہمانوں کے لیے، تو کھا بھی سکتے ہیں کھانا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے کہ دور سے لانڈی سے آدمی آیا، وہ واپس جائے گا، تو کسی نے پڑوسیوں میں اکرام کر لیا کہ بھائی چلو یار دور سے لوگ تو آتے ہیں تو میں قریبی میں کھانا کھلاتا ہوں، یہ میت کا کھانا نہیں کہلائے گا، بلکہ یہ مہمانوں کو بھوک لگ رہی ہے اور کھانے کا ٹائم بھی ہے، ٹائم نہیں ہے تو بھی پتلی گلی سے نکلیں، ٹائم بھی ہو گیا اور آپ نے لانڈی جانا، آپ کو ہوتا ہے 12 بجے پہنچوں گا، تو چلو کسی نے کھانے کا انتظام کر دیا۔ یہ میت کا ثواب کا کھانا نہیں ہے کہ میت کو ثواب پہنچانے کے لیے، بلکہ جو لوگ دفنانے آئے ہوئے ہیں ان بیچاروں کا پیٹ کمر سے لگ چکا ہے اور وہ اپنے گھر جائیں گے تو بہت دیر ہو جائے گی تو کھا سکتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا جن کا گھر قریب میں ہے وہ نہ کھائیں، کیونکہ شادی بیاہ کا موقع نہیں ہے، اپنے اپنے گھروں میں جا کے کھائیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو وہاں بیٹھنا ضروری ہے، بہت ہی قریبی لوگ ہیں جو کچھ دن تک میت کے گھر میں بیٹھتے ہیں، جیسے ابا کا انتقال ہو گیا تو ظاہر ہے بیٹی آ گئی باہر سے، بیٹا آ گیا یا کوئی داماد آ گیا، وہ ایسا ہے کہ وہ فوراً نہیں جائے گا، وہ رہے گا تاکہ اپنے ساس کو تسلی دے سکے یا سسر کو تسلی دے سکے۔ تو ایسے لوگ جنہوں نے وہاں ٹھہرنا ہے تو وہ خود کھانے کا انتظام کروائیں، اپنا بھی اور پبلک کا بھی، ٹھیک ہے نا؟ کہ بھئی میرے جیسے اور بھی بہت سارے آئے ہوئے ہیں تو میں انتظام کر دیتا ہوں، اگر یہ نہیں کر رہا کوئی دوسرے نے پہل کر دی تو چلو اس نے کر دی تو وہ بھی کھا سکتا ہے، کیونکہ کھائے بغیر تو پھر ورنہ کل اس کے جنازے میں لوگ آئیں گے۔ کیا خیال؟ اگر ہم اس پر بھی لوگوں کی پابندی لگا دیں کہ بالکل نہیں کھا سکتے، تو اس کا مطلب ہے کہ 2-4 جنازے کل اور پڑے ہوئے ہوں گے، کیونکہ بعض لوگ شوگر کے مریض ہوتے ہیں، ان کو ٹائم پہ کھانا نہ ملے تو شوگر لیول بالکل ڈاؤن ہو جاتا ہے ان کا۔ تو اتنا دین میں سختی نہیں ہے، ہم ایسے بھی دیوبندی ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے۔ ایک صاحب کا فون آیا کہ میں وہاں گیا ہوں، کھانا اتنی لانڈی سے گیا ہوں اور میں حضرت خدا کی قسم بھوک لگ رہی ہے، میں نے کہا کھا لے بھائی، چھپڑ میں بیٹھ کے کھا لے، ٹھیک ہے، بھوک لگ رہی ہے تو کھا لے بیٹھ کے، یہ میت کا کھانا نہیں ہے، یہ تو کسی نے پڑوسیوں میں اکرام کر دیا، تو یہ جائز ہے۔ اور وہاں جو بیٹھنے کے لیے گیا ہے یعنی تسلی کے لیے کہ بھئی بہت قریبی ہے، تو وہ ادھر ادھر کی فالتو باتیں کرنے کے بجائے اگر کوئی قرآن پڑھنا شروع کر دے یا کسی نے دانے لا کے رکھ دیے تو وہ دانے پڑھنا شروع کر دے تو بھی ٹھیک ہے، کیونکہ دانے پڑھنے کے لیے نہیں وہ آیا ہے، آیا تعزیت کے لیے تھا۔ اب فالتو غیبتیں کرنے سے بہتر ہے کہ بھئی کچھ لا الہ پڑھ لو، کچھ اللہ کا نام لے لو، دانے پہ پڑھ لو، تسبیح پہ پڑھ لو، جس طرح پڑھ لو آسان ہے۔ تو یہ قرآن خوانی کا عمل نہیں کہلاتا، بلکہ یہ اتفاقی قرآن خوانی ہے۔ آئے تھے تعزیت کے لیے مگر فالتو باتیں کرنے کے بجائے قرآن کی تلاوت میں لگ گئے، اور نیکی کا ثواب میت کو پہنچایا جا سکتا ہے، کیونکہ حدیث سے یہ ثابت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خاتون نے پوچھا میں اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں کر سکتی ہو۔ تو پتہ چلا جب ماں کی طرف سے صدقہ ہو سکتا ہے، صدقہ بھی تو ایک نیکی ہے، تو صدقہ تو ایک مثال ہے، کوئی بھی نیکی میت کی طرف سے کی جا سکتی ہے۔ بعض علماء کا مذہب یہ ہے کہ نہیں صرف صدقہ ہی کیا جا سکتا ہے، کچھ اور نہیں، ہم کہتے ہیں صدقہ ایک مثال ہے۔ الاعتبار بالامثال من صنعت الرجال، مثالیں دیکھ کے مثالیں اخذ کرنا یہ مردوں کا کام ہے، بچوں کو انگلی پکڑ کے ایک ایک چیز بتانی پڑتی ہے، اور جو رجال ہوتے ہیں سمجھدار ہوتے ہیں ان کے لیے اشارے کافی ہوتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو اس لیے علماء نے استدلال کیا بھائی وہ بھی ہو سکتا ہے، تلاوت بھی ہو سکتی ہے، لیکن بہتر بہرحال صدقات و خیرات ہی ہیں، کیونکہ وہ بالکل حدیث میں صراحتاً آیا ہے۔ لوگ صدقات کو اتنا فوکس نہیں کرتے، فری کی پڑھائیوں کو زیادہ فوکس کرتے ہیں، اس میں پیسے خرچ نہیں ہو رہے۔ تو جیسے میت کو زندگی میں آپ پیسے دیتے تو وہ زیادہ خوش ہوتا ہے، یا لا الہ الا اللہ پڑھ کے بخش دیتے اس کو، وہ اس پہ خوش ہوتا ہے بھائی؟ پیسے دیتے تو کہتا ہے شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ،
ٹھیک ہے نا. تو اس پہ میت مرنے کے بعد بھی کہتی ہے پیسے دو, اب مجھے نہیں دے سکتے, غریبوں کو دے دو, اس کا ثواب وہ ٹائٹ والا ثواب پہنچے گا, اس میں آپ کا مخلص ہونا زیادہ پتہ چلے گا. کیونکہ جب آپ کا پیسہ خرچ ہوگا تو اللہ کہیں گے واقعی یہ میت کو سنجیدگی سے بخشوانا چاہتا ہے, ٹھیک ہے نا, سنجیدگی سے بخشوانا چاہتا ہے, تو پھر اس کا اثر ہوتا ہے اس میں. اور جب آپ اوپر سے کلمہ پڑھ کے بخشو گے تو ٹھیک ہے ثواب پہنچے گا, مگر یہ نہیں پتا چلے گا کہ یہ فرشتے کم از کم کنفیوز ہوں گے کہ یہ سنجیدگی سے بخشوانا چاہ رہا ہے, یہ فری میں, کیونکہ زبان ہلنے میں کوئی خرچہ تو ہو نہیں رہا. تو آپ فرشتوں کو یہ باور کراؤ بھائی میں یہ بخشوانے میں مخلص ہوں, تو وہ صدقہ کرنے سے پتہ چلے گا. سویم اور 40 میں شرکت جائز ہے؟ بالکل حرام ہے, جائز نہیں ہے. بیوہ کی عدت کے کیا احکام ہے؟ تدفین کے بعد بیوہ کو گھر کے نیچے شامیانے میں بٹھایا گیا کہ کڑوا کھانا کھا کر اوپر فلیٹ میں جائے گی, اس کی کیا حیثیت؟ بالکل غلط ہے. یہ عورت تدفین کے شوہر کا چہرہ دیکھنے کے لیے گھر سے باہر نہیں نکل سکتی. جیسے ہی موت کی اطلاع عورت کو پہنچے گی اس پر فوراً واجب ہے کہ شوہر کے گھر چلی جائے وہ, اور 4 مہینے 10 دن سے پہلے باہر نہ پتلی گلی سے نکلے نہ چوڑی گلی سے نکلے, ٹھیک ہے نا. ایک صورت میں نکلنے کی اجازت ہے, خدا نخواستہ کوئی ایمرجنسی میں ایسا کوئی بیماری ہو گئی کہ اب ہاسپٹل لے جانا ضروری ہو گیا ہے, تو وہ ایک الگ بات ہے. یا کمانے کے لیے کوئی ہے ہی نہیں, کیونکہ شوہر کمانے والا اکیلا سہارا تھا, وہ سہارا دنیا سے چلا گیا, اب بیچاری کمائے گی کیسے؟ گھر کے خرچے نہیں پورے ہو رہے, مکان کا کرایہ نہیں نکل رہا جس میں عدت گزار رہی ہے. ایسی صورت میں بحالت مجبوری جاب کرنے کی اس کو اجازت ہے, دن میں جائے اور جیسے ہی ڈیوٹی پوری ہو فوراً واپس بھاگے, اور وہاں بھی حتی الامکان پردے میں رہے. تو صرف اس صورت میں گنجائش. یہ سال ثواب کے کیا احکام ہے میں نے بتا دیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہو کر صحابہ سے پوچھا کہ تم میں سے میرے پیچھے کون تلاوت کر رہا تھا؟ ایک صحابی نے کہا میں کر رہا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ امام کے پیچھے تلاوت نہیں کیا کرو سوائے سورہ فاتحہ کے. اس حدیث کا صحیح مطلب کیا ہے؟ اس دوسری حدیث میں آتا ہے اقرا بہا فی نفسک, کہ سورہ فاتحہ پڑھو اپنے نفس میں, اپنے دل میں. تو علماء نے, کیونکہ بخاری ہی کی حدیث ہے اور مسلم ہی کی حدیث ہے کہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ جب امام فاتحہ پڑھے تو خاموش ہو جاؤ, ولا الضالین کہے تو آمین کہو, پھر آگے اس میں کہ جب رکوع کرے تو رکوع کرو. اسی طرح قرآن مجید میں آتا ہے جب امام قرات کرے تو اس کو خاموشی سے سنو. عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے نماز میں یہ تلاوت کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ ہم نماز میں امام کے پیچھے تلاوت کرتے تھے تو یہ آیت نازل ہوئی. تو اس کی روشنی میں بعض علماء نے اس حدیث کو منسوخ قرار دیا ہے, یہ جو حدیث انہوں نے میرے سامنے پرچے میں لکھ کے دی ہے قرآن کی اس آیت کی روشنی میں. اور بعض نے اس میں یہ تعویل کی ہے کہ دل میں پڑھ سکتے ہو, یعنی دل میں معنی اور مفہوم سوچ سکتے ہو. تو دونوں قسم کی میں نے بتایا نا دلائل دونوں طرف ہیں, تو جب دونوں طرف دلائل ہوتے ہیں تو ایک مجتہد کی وہ رائے ہوتی ہے, دوسری مجتہد کی وہ. اور ایک اور حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ قراءۃ الامام من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ, جس کا کوئی امام ہو تو امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. اب اہل حدیث علماء اس کو فوراً کہہ دیتے ہیں ضعیف ہے, لیکن اب بہت سے اہل حدیث علماء نے اس کو صحیح مان لیا ہے. ان میں ناصر الدین البانی جو بہت بڑے اہل حدیث عالم تھے, انہوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے, ٹھیک ہے نا. تو امام حنیفہ نے 1200 سال پہلے کہہ دیا تھا صحیح ہے, آپ اب کہہ رہے ہو, اس لیے ہم کہتے ہیں بھائی ان کی تحقیق بولتے کیوں نہیں بھائی, زیادہ بہتر ہوتی ہے. تو دونوں طرف روایتیں, ان مسائل میں نہ پڑھو تو اچھا ہے, جس کو فالو کر رہے ہو نہ کرتے رہو بیٹھ کے. مفتی صاحب ہم آپ کے بیان میں آتے ہیں اور نماز اپنی پڑھتے ہیں کیونکہ پہلے امام صاحب سے پوچھا تھا کہ عورتیں جماعت سے نماز پڑھ لیں, اچھا کسی خاتون نے, تو انہوں نے منع کیا کیونکہ عورتیں حیض کی حالت میں بھی بیان سننے آتی ہیں, تو آیا امام کے پیچھے نماز باجماعت پڑھ سکتی ہیں یا نہیں؟ اگر عورت طہارت کی حالت میں ہے, حیض کی حالت میں تو نہ انفرادی پڑھ سکتی ہے نہ جماعت, طہارت کی حالت میں ہے تو امام کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے اس کو. امام ابو حنیفہ یا فقہ حنفی میں جو عورت کو مسجد میں آنے سے روکا گیا ہے وہ فتنے کی وجہ سے روکا گیا ہے, لیکن جب آ گئی تو اب کس بات کا فتنہ؟ اور اس میں بھی میری رائے کچھ اور ہے. اس زمانے میں عورت کو مسجد میں آنے کی اجازت ہونی چاہیے, اس پر میرا ایک مستقل بیان ہے جو عنقریب اپلوڈ ہو جائے گا. اب یہ سوال ہوگا کہ اتنی دیر سے تو امام حنیفہ کر رہا تھا بیٹھ کے, اب کہہ رہے امام حنیفہ کے خلاف فتویٰ دے رہا ہوں. اس کے پورے تفصیل آپ کو پورے دلائل وہ کیسٹ میں وہ بیان میں مل جائیں گے. اور حقیقت میں امام حنیفہ کے خلاف فیصلہ ہے ہی نہیں. امام حنیفہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ عورت کے لیے مسجد میں آنا جائز ہے, فساد کی وجہ سے منع کیا انہوں نے, آنے میں فساد ہے, ٹھیک ہے نا, کہ بھئی اس زمانے میں فساد شروع ہو گیا تھا. میری ناقص رائے, نالائق کی رائے یہ ہے کہ اس زمانے میں نہ آنے میں فساد زیادہ ہے. تو امام حنیفہ کی دلیل کیا ہے کہ لو کان النبی رأى ما رأینا,
لمنع نساءنا کما منعت نساء بنی اسرائیل. حضرت عائشہ فرماتی ہے نبی نے جو کہا نا کہ عورت کو مسجد میں آنے سے مت روکو, حضرت عائشہ فرماتی ہے اگر نبی ہمارے زمانے کی عورتوں کو دیکھتے تو روک دیتے. تو امام حنیفہ اسی رائے کو فالو کرتے ہیں, بھائی اس زمانے کی عورتوں کو دیکھتے تو روک دیتے. میں یہ کہتا ہوں اگر امام حنیفہ ہمارے زمانے کی عورتوں کو دیکھتے تو دوبارہ اجازت دے دیتے. نہیں آ رہی بات؟ اب پھر وہی بات سے بات نکل رہی ہے, 1 منٹ لے لوں مزید اگر اجازت دو. سوال پیدا ہوتا ہے امام حنیفہ کے دور میں عورت کا مسجد میں آنے میں فتنہ تھا, اب فتنہ نہیں ہے کیا؟ یہ کیسی بات کر رہے ہیں, میرے بارے میں لوگ کہتے ہیں اب تو اور فتنہ ہے. اب بھی فتنہ پہلے سے زیادہ ہے, مگر نہ آنے میں جو فتنہ ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے. امام ابو حنیفہ کے دور میں نہ آنے میں کوئی فتنہ نہیں تھا, مسجد میں نہ آنے, گھر میں دین مل رہا تھا, اسلامی حکومتیں تھیں. اب اگر عورت گھر سے نکل کے مسجد میں نہیں آتی تو وہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہے, وہ شاپنگ سینٹر میں جائے گی, وہ ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے عامر لیاقت صاحب کا بیان سنے گی, وہ غامدی صاحب کو سنے گی, وہ قادیانیوں کی تقریریں سنے گی, وہ ڈرامے دیکھے گی, وہ فلمیں دیکھے گی. اب گھر گھر نہیں رہا, سمجھ رہے ہو بات کو؟ اسلامی حکومتیں نہیں ہیں, گھر میں دین پہنچانے والا کوئی نہیں ہے. اب عورت کے لیے میری رائے یہ کہ اس کو مسجد میں آنے کی اجازت دو, کیونکہ ہر جگہ جانے کی اس کو اجازت ہے. پہلے کہیں بھی جانے کی اجازت نہیں تھی, مسجد میں بھی منع کر دیا. اب طارق روڈ بھی جائے گی, وہ بازار میں, وہ مینا بازار بھی دیکھنے جائے گی, وہ سینما میں اپنے میاں کے ساتھ فلم بھی دیکھنے جائے گی. ایک جگہ خیر کی تھی, چلو مسجد میں آنے دو, تو مولوی صاحب ڈنڈے میں ڈنڈا لے کے مسجد میں کھڑے, یہاں آنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے, فتنہ ہوگا یہاں پہ. تو یہ بڑی عجیب سی مضحکہ خیز سی صورت بنی ہوئی ہے. وہ بھائی وہ زمانہ جو ہے نا, حالات جیسے امام ابو حنیفہ نے فتویٰ دیا کہ بھائی نبی کے دور سے اب حالات مختلف ہیں, تو ہم بھی فتویٰ دے سکتے ہیں کہ امام حنیفہ کے دور سے اب حالات کیا ہیں, مختلف ہیں. یہ عجیب بات ہے کہ نبی کے دور کے حالات تو بدل سکتے, امام حنیفہ کے دور کے حالات نہیں بدل سکتے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا, تو وہ بھی بدل سکتے ہیں. میری رائے یہ ہے کہ اس زمانے میں عورت کو مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی اجازت دینی چاہیے, لیکن وہ ان پابندیوں کے ساتھ جو حدیث میں بیان ہوئی ہیں. ان میں کبھی کوتاہی ہوئی تو کوتاہی پر تنبیہ کرتے رہنا چاہیے. عورت خوشبو لگا کے نہ آئے, پردے کی سخت پابندی کرے, یہ سب چیزیں. اور اگر کوئی عالم گھر میں مکمل دین اپنی بیوی کو دے رہا ہے تو وہ کہتے بھائی تم نہیں جاؤ, تم یہیں پڑھو, جب تمہارے لیے گھر میں پڑھنا افضل تو ہے نا بہرحال. لیکن یہ جب ہے کہ جب گھر سے نکلے صرف نماز کے لیے. لیکن اگر وہ نکل تو گئی ہے بیان سننے کے لیے, اب مسجد میں آ گئی ہے, تو اب تو اصل حکم کیا ہے, اب تو جماعت کی فضیلت حاصل کرے وہ, کیونکہ نکلنے میں فتنہ تھا, جماعت سے پڑھنے میں کوئی فتنہ کے قائل نہیں ہے. نہیں آ رہی میرا. تو اس لیے اگر مسجد میں آ گئی ہیں تو جماعت سے نماز پڑھ لیں. کافی ہے میرا خیال ہے, بہت ہو گئے بھائی. کتنے رہ گئے؟ ایک آخری رہ گیا, چلو پھر. کیا اسکول کالج کا کام کرنے کی وجہ سے نماز کی جماعت چھوڑ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. کیا غیر ضروری بالوں کو نوچ کر صاف کرنا سنت ہے یا ریزر سے؟ زیر ناف بالوں کو ریزر سے اور بغل کے بالوں کو نوچ کے صاف کرنا سنت ہے, اکھیڑنا. بعض لوگ کہتے ہیں ہم کھال ادھڑ جاتی ہے ہماری, چیخیں نکل جاتی ہیں, تو یہ بچپن سے ہی عادت ہو تو بال اکھیڑے جا سکتے ہیں آسانی سے. جب بچپن سے عادت نہیں ہے تو پھر اس کی ایک ترکیب بتاتا ہوں میں آپ لوگوں کو. وہ ترکیب یہ ہے کہ جو ویکس ہے نا, ویکس جو خواتین بال صاف کرنے کے لیے استعمال کرتی ہیں, وہ ویکس لگائیں گرم کر کے کسی کپڑے پر اور بغل پہ وہ چپکا دیں. اور شادی شدہ لوگ اپنی وائف سے کہیں کہ اس کو زور سے کھینچ لو, کیونکہ آپ ایک ہاتھ سے نہیں کھینچ سکتے, تو بیگم سے کہیں اس کو زور سے ایک دفعہ آ کر کے چیخ نکلے گی آپ کی, ٹائٹ قسم کی, لیکن 1 سیکنڈ کے لیے نکلے گی اور بال صاف ہو جائیں گے. اس طرح سے نوچنے کی سنت کیا ہو جائے گی, زندہ. جب کئی دفعہ یہ عمل دہرائیں گے کئی مہینوں تک تو بالوں کی جڑیں کمزور ہو جائیں گی, پھر انگلی سے بھی نوچ کے آرام سے نکال سکتے ہیں. تو انگلی سے نوچنے میں چند فائدے ہیں. اب جو شادی شدہ نہیں ہے وہ کیا کریں گے, کیونکہ اپنے ہاتھ سے نہیں ایسے آپ کھینچ سکتے, تو شادی شدہ نہیں ہے وہ شادی کر لیں اس بہانے. کیا خیال ہے؟ کتنی بہترین ترکیب ہے وہ, اس بہانے. کیونکہ بیوی کے علاوہ کسی اور سے انسان ایسا بے تکلف نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنی بغلیں کسی کو دکھا رہا ہو کہ تم یہ کھینچو, وہ کہے کہ کیوں, مجھے پرے ہٹاؤ یہاں اس سے. ٹھیک ہے, تو زوجہ سے انسان بے تکلف ہوتا ہے. تو دوسرا اس میں فائدے کیا ہیں نوچنے میں, بغل کے بال. نمبر 1 سنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغل کے بال نوچا کرتے تھے. دوسری بات, یہ صرف نبی کی سنت نہیں, تمام پیغمبروں کی سنت ہے بال نوچنا, بغل کے بالوں کو نوچنا, مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی. تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اس سے جلدی بال دوبارہ نہیں نکلتے. ریزر سے بال جلدی بھی نکلتے ہیں اور گھنے بھی نکلتے ہیں اور زیادہ بھی نکلتے ہیں. 3 نقصانات ہیں, اور بال صحت مند ہو جاتے ہیں. جبکہ آپ جڑ سے اکھاڑو گے, اگر انگلی سے اکھاڑو گے تو بال جلدی نہیں نکلیں گے, دوبارہ بہت دیر سے جا کے نکلیں گے. 3 فائدے ہو گئے. چوتھا فائدہ,
جو بال نکلیں گے وہ بھی بہت ہلکے ہوں گے. اگر آپ نے ان کو نہیں بھی اکھاڑا تو اتنی گندگی نہیں ہوگی. بہت مشکل ہے. کتنے فائدے ہو گئے؟ 4 فائدے. اور 5واں فائدہ کہ آہستہ آہستہ بالوں کی جڑیں اتنی کمزور ہوں گی کہ بہت جلدی نکلنا ختم ہی ہو جائیں گے. ایک وقت آئے گا کہ آپ ابھی جوان ہوں گے اور بال نکلنا ختم, ورنہ بڑھاپے تک نکلتے رہیں گے. فی الحال یہ 5 ہی دماغ میں آ رہے ہیں میرے, ٹھیک ہے؟ کوئی اور اگر دماغ میں آ گیا تو اگلے ہفتے وہ بھی بتا دوں گا. تو یہ کتنے سارے فائدے ہو گئے. اس لیے بالوں کو نوچنا چاہیے, زیر ناف بال ریزر سے صاف کرنے چاہیے, وہ صحت کے لیے بھی مفید ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب بھی دی ہے. جی کہہ رہے ہیں طلاق کا جو آپ نے مسئلہ بتایا تھا کہ اہل حدیث کی اتنی ساری آ رہا ہے, وہ ہماری سمجھ میں نہیں آئی. تو ضرورت نہیں سمجھنے کی, وہ تو میں نے ایک بتا رہا تھا کہ ان کا مسئلہ, ورنہ ڈیورس کا سیدھا سیدھا یہ ہے کہ جب دو جیسے مرضی دو بہرحال ہو جائے گی. وہ جو چاروں ائمہ کا مذہب ہے, مذاق میں دو, ہنس کے دو, حالت حیض میں دو, پریگننسی میں دو, طہارت کی حالت میں دو, جمع کرنے کے بعد دو, ہم بستری کرنے سے پہلے دو, 1 2 یا 3 دو, ہر طرح سے ہو جاتی ہیں. البتہ ایک طریقہ یعنی 2 طریقے ہیں, ہوتی تو ہر طرح سے ہیں, بعض طریقے ناجائز ہیں. اکٹھی 3 دے دی حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے, کوڑے لگنے چاہیے, حکومت کی طرف سے سزا ملنی چاہیے جو ملتی نہیں ہے, لیکن آخرت میں سزا ملے گی اگر دنیا میں نہیں ملی تو. اور حالت حیض میں دے دی, گناہ ہے, سزا ملنی چاہیے آپ کو, دنیا میں بھی آخرت میں تو ملے گی. بیوی سے ہم بستری کر لی, دل بھر گیا اس سے اور اگلے دن طلاق دے دی اس کو, یہ بھی حرام ہے, ناجائز ہے. طلاق ہو جائے گی مگر گناہ ملے گا. اگر طلاق دینی ہے تو پھر بیوی سے ہم بستری کرنے کی اجازت, جب حیض سے پاک ہو گئی بیوی, آپ کا دل چاہ رہا ہے اس کے پاس جانے کو, مگر اگر طلاق دینا ہے تو آپ اس کے پاس نہیں جا سکتے. شریعت کہتی ہے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ پہلے اچھی طرح سے اپنی خواہش کو پورا کر لیا آپ نے, اب کہہ رہے ہیں بیگم تمہیں طلاق ہے. یہ بے غیرتی ہے, بے شرمی ہے. طلاق دینی ہے تو جب حیض سے پاک ہوئی ہے ہم بستری نہ کرو, ہاتھ نہ لگاؤ, پھر طلاق دو اس کو اور پھر اسی پر قائم رہو. یہ نہیں کہ پھر اگلے طور پہ پھر ہم بستری کر رہا ہے پھر طلاق دے رہا ہے, یہ ناجائز طریقے ہیں. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو ایک کام کرو, رکھنا ہے یا نہیں رکھنا, اس سے اپنی خواہشات بھی پوری کر رہے ہو اور پھر اسے, آج کل لوگ ایسے ہی کرتے ہیں, خواہشات بھی پوری کر رہے ہیں پھر طلاق بھی دے رہے ہیں, پھر لٹکا, بعض تو نہ حقوق ادا کر رہے ہیں نہ طلاق دے رہے ہیں, لٹکا کے چھوڑا ہوا ہے. کیا اپنی مشکلات کے حل کے لیے دعا کس طرح مانگے؟ کیا صرف وظائف کو بعد فرض نماز؟ مشکلات کے حل کے لیے یہ دعا مانگے, اللہ میری مشکلات کو حل کر دے. سب سے آسان طریقہ, میرے پاس سب سے بہترین وظیفہ یہی ہے. ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری شادی نہیں ہو رہی, کوئی وظیفہ بتائیں. میں نے کہا اللہ سے کہو اللہ میری شادی نہیں ہو رہی, تو کرا دے, ہو جائے گی انشاءاللہ. اللہ یہ بھی تو سمجھتا ہے نا کہ کیا چاہ رہا ہے کہنا. فجر کے بعد 2 فرض پڑھ لیے اور سنت بوجوہ کمی وقت یا جماعت کے چھٹنے کی وجہ سے, تو کیا 2 سنت سورج نکلنے کے بعد پڑھیں؟ فجر کی نماز فرض نماز کے بعد, اگر فرض نماز سے پہلے 2 سنت آپ نے اگر نہیں پڑھی تو پھر حدیث میں آتا ہے اسے نماز کے بعد پڑھو. اب پھر وہ اختلاف ہے کہ فوراً بعد پڑھیں یا اشراق کے وقت. دیگر ائمہ کہتے ہیں فوراً بعد پڑھ لو. امام حنیفہ کیا کہتے ہیں کہ فوراً بعد مراد نہیں ہے بلکہ اشراق کے وقت مراد ہے. دونوں کے اپنے اپنے دلائل ہیں. تو فقہ حنفی کو فالو کر رہے ہیں تو فرض نماز کے فوراً بعد نہ پڑھیں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فجر کے فرض کے بعد اشراق کے وقت تک کوئی بھی نفل نماز پڑھنا ثابت نہیں ہے. اور 2 سنتیں وہ بھی حقیقت کے اعتبار سے تو نفل ہی ہے نا, نفل کا مطلب جو فرض نہ ہو. قضا نماز تو پڑھ سکتے ہیں لیکن سنت نماز نہیں پڑھ سکتے. تو اشراق کے وقت پڑھ لیں, بہتر ہے, نہ پڑھیں تو بھی جائز ہے. تو یہ جو حکم آتا ہے نا بعد میں پڑھیں, یہ استحبابی حکم ہے, ترغیب ہے کہ پڑھ لینی چاہیے. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.